بارش بھی بڑی محبت سے ہو رہی ہے الحمدللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جو آ گئے ہیں وہ بڑی محبت کے ساتھ آئے ہیں. ایک دو حضرات کے میرے پاس فون بھی آیا, حاجی صاحب کا بھی فون ہے, حضرت پروگرام ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں نے کہا پروگرام تو ہوگا الحمدللہ, چاہے کچھ بھی ہو جائے. 10 آدمی ہو, میں آنکھیں بند کر کے تقریر سناؤں گا, یہ سوچ کے کہ آج مجھے جو ہے انسانوں کو نہیں سنانا ہے, جناتوں کو سنانا ہے. مسجد میں جنات بھی آتے ہیں نا, تبھی تو حکم آیا ہے کہ قرآن آہستہ پڑھا کرو. یہ حکم آیا ہے جب مسجد میں تلاوت کرو, اکیلے ہو تو بھی قرآن کی تلاوت آہستہ سے کرو. کہا کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں کئی جنات نماز ادا کر رہے ہو, کیونکہ قرآن جب کوئی سنائے تو سننا واجب ہے, نہیں تو وہ گنہگار ہے. اس وجہ سے میں نے کہا جناب 10 آدمی پہ ہوگا انشاءاللہ, یہ تقریر تو ہوگی. یہ اللہ کا فضل ہے, کرم ہے, پیر و مرشد کی نگاہ کرم ہے. اور یہ جامع مسجد کے مقتدیوں کا الحمدللہ بہت زیادہ دعاؤں کا ثمرہ بھی ہے, اور پورے شہر بڑوانی کا کرم بھی ہے الحمدللہ, کہ میں خود اپنے ذات پہ یہ کہوں کہ میں غلام حسین ہوں. اور اس کا صدقہ بہت بہترین یہ ہے کہ اتنے سالوں سے متواتر الحمدللہ, کم 7 سال تقریباً الحمدللہ, یہ 7ویں یا 8ویں تقریباً 7ویں ہے نا, 7ویں الحمدللہ یہ محفل مبارک ہے, ذکر شہیدان کربلا میں جو سنا رہا ہوں. ثم الحمدللہ پبلک وہی ہے جو مجھے جمعے کے دن بھی سنتے ہیں, اپنی گلیوں میں بلا کر کے بھی سنتے ہیں, یوں دیکھتے بھی ہیں, چاہتے بھی ہیں, مانتے بھی ہیں. اس کے باوجود جب حکم ہوتا ہے کہ اب شہیدان کربلا کا معاملہ اور وہاں تذکرہ اور تقریر الحمدللہ جامع مسجد میں ہوگی, موسلا دار بارش کی طرف پبلک آتی نظر آتی ہے. یہ پیر و مرشد کی نگاہ کرم بھی ہے الحمدللہ. میں یہ بھی کہوں گا یہ جامع مسجد کا فیضان بھی ہے الحمدللہ. الحمدللہ جب مسجد میں آتا ہوں تو ایک الگ سی خوشیاں بھی آتی ہے. اللہ کا گھر ہے یہ خوشیوں کا, یہ تو کوئی یہ نہیں ہے, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ایک الگ سی ایک کیفیت آ جاتی ہے الحمدللہ. اور جامع مسجد کی روحانیت بھی الگ ہے. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا نا, جس شہر میں رہو وہ شہر کی جامع مسجد ہر مسجد سے افضل ہوا کرتی ہے. یہ میں نہیں کہتا, میری بات نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. 70 گزا زیادہ عبادت کا ثواب جامع مسجد میں ہر مسجدوں سے زیادہ ہے الحمدللہ, کیونکہ وہ مرتبے کے اعتبار سے بلند و بالا ہے. ثم الحمدللہ. لیکن اس مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی مسجد کو پیٹ دے کر کے آپ آؤ, یہ بھی ایک روایت ہے, یاد رکھیے گا الحمدللہ. لیکن اگر آ گئے ہو تو اس یقین کے ساتھ آنا کہ جامع مسجد میں میں نے نماز پڑھی تو 70 گنا زیادہ ملنا ہے. یہ بھی دلیل حق ہے الحمدللہ. ثم الحمدللہ. کیونکہ جو بات کہتا ہوں میری گھر کی نہیں ہوتی ہے, وہ بات رسول پاک کی ہوا کرتی ہے. ثم الحمدللہ. تو آئیے بڑی محبت کے ساتھ آپ تمامی حضرات آج ذکر شہیدان کربلا میں بیٹھے ہیں, بڑی محبت کے ساتھ تشریف لائے ہیں. پانی کے برسات کے موسلادھار بوندوں کو مات دے کر کے تشریف لائے الحمدللہ. آپ کے حوصلوں کو میں سلام عرض کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں, اللہ جب بارش ہوتی ہے تو دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے وہ رحمت کی بارش ہونا. تو لہٰذا اس بارش کے موقع پہ میں دعا کرتا ہوں میرے مولا ہم سب کی حاضری کو تو قبول و مقبول عطا فرما. میرے مولا ہمیں حسینی کل بھی تھے, آج بھی حسینی ہے, ہمیشہ ہمیں حسینی رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. اہل بیت سے والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ محفل مبارک جو آج یہ منعقد ہے میرے مولا دنیا میں بھی اسے کامیابی اور حشر میں بھی کامیابی نصیب عطا فرما. آج جتنے بھی فرشتے ہیں جو اس محفل مبارک میں گواہی کے طور پہ آئے ہیں, روز قیامت میں ہمارا نام لے کر کے اس کی گواہی نصیب عطا فرما. آمین ثم آمین. انہی تمام الفاظوں کے ساتھ دعائے سلام عرض کرتا ہوں بڑی محبت کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ وشہداء ملتہ واولیاء امتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرنی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن لذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل سب سے پہلے ہم سب کے آقا نبی کون و مکہ سیاح لا مکہ حسنین کریمین کے نانا ہم سب کے آقا رحمت العالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ مقدسہ پہ جھوم جھوم کر کے بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور نبی آل نبی کی محبت میں جھوم جھوم کے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز قیامت میں رب کی جانب سے حکم ہوگا ایک قوم کو کہ جنت کی جانب جاؤ، لیکن وہ قوم جنت کی راہ بھولتے نظر آئے گی۔ ارشاد فرماتے وہ قوم کون سی ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قوم ہوگی جن کے سامنے میرا نام لیا گیا اور مجھ پہ درود نہ بھیجا ہو۔ ایک دو بندے کی بات نہیں ہو رہی، حدیث مبارکہ ہے اور نقل نزہۃ المجالس دویم صفحہ نمبر 394 میں بڑی پیاری حدیث نقل ہوئی ہے۔ ارشاد فرماتے اللہ کے رسول کہ پوری قوم کے قوم بھٹک جائے گی، بھول جائے گی جنت کا راستہ۔ فرماتے وہ کون سی قوم ہوگی؟ فرماتے یہ وہ قوم ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت جیسے ہی کوئی کہہ دے محمد رسول اللہ تو ویسے ہی ہم کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کہتے نہیں جو شخص حیدری محفل میں آ نہیں سکتا، جو شخص حیدری محفل میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، اور علی کے بچے اجازت اگر نہیں دے تو، علی کے بچے اگر اجازت نہیں دے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ علی کے بچے، علی کے بچے، علی کے بچے اگر اجازت نہیں دے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اور بڑی محبت کے ساتھ میری زبان کو کیا خاموش کرو گے علی علی بولنے سے کہ سن کے توحید کے گلشن کی کلی بولوں گا، سن کے توحید کے گلشن کی کلی بولوں گا، بس یہی سوچ کے قسمت میں بھلا بولوں گا، جان سے مار دو مجھ کو یہی ہے حل ورنہ، جان سے مار دو مجھ کو یہی ہے حل ورنہ، تم زبان کاٹ بھی دو پھر بھی علی بولوں گا، تم زبان کاٹ بھی دو پھر بھی علی بولوں گا۔ اور اس علی کے شہزادوں کے بارے میں جب بات آتی ہے تو شاعر بڑی پیارے انداز میں شاعر راضی فرماتے، کیا فرماتے ہیں؟ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے، اہل خرد یہ بھی نہ سمجھ سکا کیا حسین ہے، اہل خرد کم عقل یہ بھی نہ سمجھ سکا کیا حسین ہے، نانا کے جسم کا سایہ حسین ہے، نانا کے جسم کا سایہ حسین ہے، اور ایمان و کفر میں نسبت کوئی نہیں، ایمان و کفر میں نسبت کوئی نہیں، دنیا ہے رات تو سویرا حسین ہے، دنیا ہے رات، دنیا ہے رات تو سویرا حسین ہے۔ اور یہ بھی نہ خیال آیا تمہیں یزیدیوں، یہ بھی نہ خیال آیا تمہیں یزیدیوں، سرکار دو جہاں کا نواسہ حسین ہے، سرکار دو جہاں کا نواسہ حسین ہے، اور بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، سرکار ہے چراغ تو اجالا حسین ہے، سرکار ہے چراغ تو اجالا حسین ہے۔ کیوں نہ ہم حسین حسین کریں، کیوں نہ ہم آقا حسین کو یاد کریں، کیوں نہ ہم یا حسین کے نعرے لگائیں، کیونکہ دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا،
دنیا حسین کی ہے، کہاں سے نکالو گے حسین کو؟ کس جگہ سے باہر کرو گے آقا حسین کی یاد کو؟ دنیا حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، مومنوں کا دل ہے ٹھکانہ حسین کا، مومنوں کا دل ہے ٹھکانہ حسین کا۔ اہل آل نبی کے منکر تم منہ کیا دکھاؤ گے؟ آل نبی کے منکر تم منہ کیا دکھاؤ گے؟ قبر میں جب آئیں گے نانا حسین کا، قبر میں جب آئیں گے، قبر میں جب آئیں گے، قبر میں جب آئیں گے نانا حسین کا، اور محشر میں پوچھے گا انجم تیری نسبت کیا ہے؟ محشر میں پوچھے گا انجم تیری نسبت کیا ہے؟ تو میں کہہ دوں گا میں ہوں دیوانہ حسین کا، تو میں کہہ دوں گا میں ہوں دیوانہ حسین کا۔ آئیے محبت کے ساتھ جھم جھم کے ایک بار اور محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ تمام حضرات بڑی محبت کے ساتھ گفتگو سنیے۔ انشاءاللہ آپ اپنے طور پہ یہ مت کہیے گا کہ آج عالم صاحب کچھ دیر بولیں گے، انشاءاللہ حتی الامکان جہاں تک ہو سکے آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا الحمدللہ۔ لوگ کہتے ہیں میں نے بار بار سنا، میں نے کہا بار بار بھی سنو گے تب بھی تمہیں لگے گا کہ آقا حسین کی یاد اور کرنی چاہیے، آقا حسین کو اور یاد کرنی چاہیے۔ الحمدللہ یہ سنیوں کا طریقہ ہے، آقا حسینیوں کا طریقہ ہے، اور اللہ سے میں دعا کروں گا میرے مولا ہم کل بھی حسینی تھے، آج بھی حسینی ہے، اور ہمیشہ انشاءاللہ حسینی ہی رہیں گے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ رب فرماتا ہے میرے رب نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ رب کیا فرماتا ہے؟ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤ۔ رب نے کیا فرمایا؟ اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، اے ناس تم مجھے یاد کرو، اے لوگو تم مجھے یاد کرو، اے میرے حبیب کے امتیو تم مجھے یاد کرو۔ رب ارشاد فرماتا میرا ذکر کرو، کیونکہ میرا ذکر کرو گے دل کو سکون ملے گا، میرا ذکر کرو گے تمہارے گھروں میں برکتیں آئے گی، میرا ذکر کرو گے تمہارا نام بلند و بالا ہو جائے گا، میرا ذکر کرو گے یہاں بھی کامیابی وہاں بھی کامیابی ملے گی، اگر میرا ذکر دل سے کرو گے تو مجھے پا جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کون کہہ رہا ہے؟ رب کائنات، خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ ذکر مطلب عبادت ہے، ذکر مطلب اللہ اللہ کرنا ہے، ذکر مطلب سجدہ کرنا ہے، ذکر مطلب رکوع کرنا ہے، ذکر مطلب اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے دعا کرنا ہے، ذکر کا مطلب سجدے میں جا کر کے رب کو یاد کر کے کہنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے وہ ذات جو بلند و بالا ہے، پاک ہے وہ ذات جو عظمت ہے، عظمت والا ہے، پاک وہ ذات وہ ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، قربان جاؤ، وہ عبادت نماز ہے جو افضل عبادت ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جب بھی میرا دل بے قرار ہوتا تو میں کہتا بلال اذان پکارو۔ ارے آقا حسین کو یاد کرو گے تو اول بھی نماز ہے اور آخری سجدہ بھی نماز ہے، اسی لیے ہم حسینی ہیں الحمدللہ۔ نماز کے بغیر نہ ہی ہم حسین کو پا سکتے ہیں، نماز کے بغیر نہ ہم علی کو پا سکتے ہیں، نماز کے بغیر نہ ہم اہل بیت کو پا سکتے ہیں، نماز کے بغیر نہ ہم نبی کو پا سکتے ہیں، نماز کے بغیر نہ ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ نمازی ذریعہ ہے بندے کو خدا سے ملنے کا، نمازی ذریعہ ہے بندے کو خدا سے کلام کرنے کا۔ رب ارشاد فرماتا ہے جیسے ہی تم اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لیتے ہو تم مجھ سے قریب ہو جاتے ہو، جیسے ہی رکوع میں جاتے ہو اور قریب ہو جاتے ہو، جیسے ہی تم سجدے میں جاتے ہو تو بہت زیادہ قریب، اتنا قریب اتنا قریب کہ تمام حجابات میں اٹھا دیتا ہو، ہر پردے کو اٹھا دیتا ہو، اس طریقے سے ہو جاتا ہو کہ تم مجھے دیکھتے ہو یا میں تمہیں دیکھا کرتا ہوں، میں تمہیں دیکھا کرتا ہوں، یا تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں۔ رب یہ ارشاد فرماتا ہے وہ مقام سجدے کا ہے، ہر ایک انسان پہ فرض عین ہے، کوئی دور نہیں ہو سکتا ہے نماز سے۔ نماز کے بغیر تمہیں حسن بھی نہیں ملیں گے، نماز کے بغیر حسین بھی نہیں ملیں گے، نماز کے بغیر تمہیں جنت بھی نہیں مل سکتی ہے، نماز کے بغیر تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے، کیوں نماز ہی وہ جو بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ نماز فرض ہے مرد پہ، نماز فرض ہے عورتوں پہ، مردوں پہ پورے مکمل فرض ہے، 30 دن نماز ادا کرنی ہے،
پنجگانہ نماز ادا کرنی ہے، ظہر عصر مغرب عشاء فجر ادا کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے تمہیں 1 مہینے میں 30 دن، 2 مہینے میں 60 دن، 3 مہینے میں 90 دن، 1 سال میں 360 دن مردوں کے لیے ضروری ہے نماز پڑھے، وہی عورت کے لیے بھی فرض ہے، لیکن عورت کا معمول الگ ہے، 1 مہینے میں کچھ دن ان کے لیے چھوٹنا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کی جانب سے وہ ناپاکی ہے جو آنا شرط عین ہے، جو اللہ کی قدرت میں شامل ہے۔ الحمدللہ وہ نماز پورے 1 ماہ کے 30 دن نہیں پڑھ سکتی ہے، 2 ماہ کے 60 دن نہیں پڑھ سکتی ہے، 3 ماہ کے 90 دن نہیں پڑھ سکتی ہے، 1 سال کے 360 دن نہیں پڑھ سکتی ہے۔ پورے کائنات میں اللہ ایک کے کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جو کہے میں 1 مہینے میں 30 دن نماز پڑھ رہی ہوں، جو کہے میں 2 مہینے میں 60 دن نماز پڑھتی ہوں، جو کہے میں 3 مہینے میں 90 دن نماز پڑھتی ہوں، جو یہ کہے 1 سال میں 360 دن میں نماز پڑھتی ہو، سوائے ایک کے اس روئے زمین کے اوپر آسمان کے نیچے، اس کا نام خیر النساء، پاکیزہ، بطولہ، مطہرہ، عاقلہ، غیر معلمہ، حضور سرکار سید النساء فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ پوری کائنات میں واحد ایک ایسی شخصیت ہے، ایک واحد شخصیت خیر النساء کی ذات ہے، فاطمہ الزہرا کی ذات ہے، جو 1 مہینہ کے 30 دن تک نمازیں پڑھ رہی ہے، 2 مہینے کے 60 دن نمازیں پڑھ رہی ہے۔ کوئی تاریخ نہیں اٹھا کر کے دیکھ لو جس نے کہا ہو نماز مانعی صلاۃ والا خون آیا ہو ان کو، یعنی ایسا خون آ جائے جو مانعی صلاۃ و نماز پڑھنے کا انکار کرے، ایسا خون حضرت فاطمہ کے جسم مبارک میں تھا ہی نہیں۔ اٹھاؤ کتاب مسلمانوں، پتہ چلے گا وہ فاطمہ کی زاہد واحد ایک ایسی شخصیت ہے۔ کون فاطمہ بن سکتی ہے؟ کون فاطمہ بن سکتی ہے؟ فاطمہ کی بات آئی تو میں کہہ دوں، دکن کی سرزمین میں جب ذکر حسین منایا جا رہا تھا تو بار بار کہا جا رہا تھا یا حسین یا حسین کہو، جذبہ ملے گا، یا حسین کہو، بزدلی مٹ جائے گی۔ تو پھر اس نے کہا کہ اتنے زیادہ یا حسین کہتے تو کوئی حسین اب تک آیا کیوں نہیں تمہیں بچانے کے لیے؟ اس میں سے ایک بوڑھا انسان سا کھڑا ہوا، اس نے کہا حسین آ بھی جاتا تو دنیا میں دوسری فاطمہ نہیں آئی گی، حسین آ بھی جائے تو دنیا میں کوئی دوسری فاطمہ نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ فاطمہ کی ذات 1 مہینے میں 30 دن، 2 مہینے میں 60 دن، 3 مہینے میں 90 دن، 360 دن نمازیں پڑھ رہی ہے۔ لیکن سنو اے اللہ، اے میرے مولا، وہ خون کا آنا تو ضروری ہے نا، وہ خون کا عورتوں کو آنا ضروری ہے، اس سے ہم منہدم تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہی خون بوسیدہ ہے جو رک جانے سے اولاد ٹھہرتا ہے، اولاد ٹھہرے تو اس کے اجزا بنتے ہیں، اس کے ناک کان، اس کے شکل و صورت بنتی ہے، یہاں تک کہ اولاد کو تشکیل دی جاتی ہے۔ پھر فاطمہ کے پیٹ میں جب حسن تھا تو پھر اعضا کیسے بنے تھے؟ اللہ اکبر، جب حضرت فاطمہ کے شکم مبارک میں آقا حسین تھے تو پھر اجزا کی صورت کیسے بنی تھی؟ جب وہ خون تھا ہی نہیں تو پھر بنے کیسے تھے؟ وہ کون سی چیز تھی جس سے بنایا گیا تھا؟ تو بریلی کے امام عشق و محبت میں جواب دیتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب کوئی خون کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تو نور ہے نور، یہ تو نور ہے نور، جو نور سے پیدا ہو رہے ہیں، جن کا نام آقا حسن ہے، جن کا نام آقا حسین ہے۔ میں نے کہا نماز نماز نماز، جیسے ہی اللہ اکبر کہے اللہ سے قریب ہو جاتے ہو، رکوع میں جاؤ اللہ سے اور قریب ہو گئے، سجدے میں جاؤ تو بالکل قریب بالکل قریب بالکل قریب۔ کیوں نہ ہم علی کو یاد کریں؟ ہماری نماز اور ہے، علی کی نماز اور ہے۔ میں نے کہا نماز اس طرح پڑھو تو خدا دکھائی دے، خدا کا جلوے کا دیدار ہو جائے، یا پھر اس طرح پڑھو، آسان کر دیا اس کو آسان، کہ اس طرح پڑھو کہ اس یقین کے ساتھ کہ رب تمہیں ہمیں دیکھ رہا ہو۔ وہی مولا علی سے پوچھا گیا، علی آپ جب نماز پڑھتے ہو تو خدا کا دیدار بھی کرتے ہو؟ مولا کائنات علی کا جواب سنو، علی فرماتے ہیں میں اس وقت تک سجدے میں جانے کے بعد دوسرے سجدے کے لیے اٹھتا ہی نہیں علی، جب تک کہ ان آنکھوں سے خدا کا دیدار نہ کر لوں۔ ایسے ہی علی علی نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی مولا علی کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں، ایسے ہی نعرہ حیدری نہیں لگاتے ہیں ہم۔ الحمدللہ جب سجدے میں ہے تو انسان سب سے زیادہ قریب رب تبارک تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک سجدہ ایسا بھی ہے مسلمانوں، اس سجدے میں رب کے قریب ہے لیکن اس کے باوجود حسین کا خیال ہے۔ آؤ وہ سجدہ کرنے والا کون؟ وہ دنیائے کائنات میں سب سے اعلیٰ و افضل، جو نبیوں کے سلطان ہے، جو رسولوں سے اعلیٰ ہے، وہ نبی کون و مکا کی ذات ہے۔ جب سجدے میں جاتے ہیں رب کے قریب ہو جاتے ہیں، وہ نبی جو قریب ہے، جو سجدے کے حالت میں اور قریب ہے اور قریب ہے، اور سجدے میں نبی ہے، اور اس کے بعد پشت مبارک میں حسین آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اے حسین، آپ کی
کی عقل مندی پہ قربان. بچپنے میں بھی آپ اتنے عقل مند تھے الحمدللہ کہ جب رسول پاک آپ کے نانا جب رکوع میں تھے تب آپ نہیں بیٹھے پشت انور پہ, جب سجدے میں گئے جب بیٹھے, کیونکہ حسین کو پتا ہے اگر رکوع میں بیٹھوں پشت مبارک میں تو ڈس بیلن ہونے کا ڈر ہے, گرنے کا ڈر ہے, لیکن جب رکوع میں میرے نانا جائیں گے جب بیٹھوں گا تو گرنے کا ڈر نہیں ہوگا. بتاؤ مسلمانوں, بچپنے میں ذہانت کا یہ عالم, تو پھر جوانی میں یزید کو کتنا پہچانے ہوں گے حسین. حسین نے اسی لیے تو بیعت قبول نہیں کی. جب بچپنے کا یہ عالم ہے تو جوانی کا عالم کیا ہوگا. وہ آقا حسین کی ذات ہے پشت مبارک میں ہے. اور رسول کائنات کہا ہے جو رب سے زیادہ قریب وہ لمحہ جسے سجدہ کہا جاتا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ تمام حضرات کو؟ ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سجدے میں آقا نبی کون و مکہ کی ذات ہے, پشت انور پہ حسین ہے. یقین مسلمانوں کئیوں کو جواب مل جائے گا. آقا حسین کہاں ہے؟ سجدے میں. اور سجدے میں ہے پشت انور پہ کون ہے؟ آقا حسین کی ذات. اب بتاؤ جب سجدے میں جاؤ گے تو وہی زمین کا ٹکڑا دکھائی دے گا نا, ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے ہو. یہاں تک کہ کسی کے اندر کی بصارت میں یہ طاقت نہیں کہ آگے دیکھ سکے. جب سجدے میں جاؤ گے, جب کھڑے ہوتے ہو تو سامنے دیکھتے ہو, جب رکوع میں جاتے ہو تو پیروں کی انگلیوں کو سامنے دیکھتے ہو. یہ اور ادھر ادھر جو دیکھتے ہیں ان کی بات نہیں کرتا, جو سچی نماز پڑھتے ہیں ان کی بات کرتا ہوں. جو جب سے ہی تم نے جیسے ہی اپنے ہاتھ کو باندھ لیا ناپ کے نیچے, آپ کی نگاہیں سجدے کی جگہ ہے. رکوع میں گئے تو آپ کے انگوٹھی کی جگہ ہے, لیکن جیسے ہی سجدے پہ جاتے ہو تو محدود ہو جاتی ہے آپ کی نگاہ. نہ ادھر سے دیکھتے ہو نہ ادھر دیکھ سکتے ہو, نہ آگے دیکھ سکتے ہو نہ پیچھے دیکھ سکتے ہو. کوئی طریقہ نہیں دیکھنے کا. اے نبی آپ کے علم غیب پہ قربان. جیسے ہی حسین بیٹھے ہیں میرے آقا فرماتے اب پشت انور پہ حسین بیٹھ چکے ہیں. پتا چلا اب یہ سوال پیدا نہیں ہوگا کہ میرے آقا علم غیب نہیں رکھتے ہیں, علم دیوار کے پار کا علم نہیں رکھتے ہیں. سجدے میں ہے نبی کون و مکہ کی ذات, پتا چل جاتا ہے پشت انور پہ کون بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہاں پہ رسول کائنات کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. ہم بھی پڑھتے تم بھی پڑھتے ہیں. ہماری تعداد 3, ہماری تعداد 5, ہماری تعداد 7 ہونے کے بعد ہم سر کو اٹھا لیتے ہیں. یہی معمول رسول کائنات کا بھی ہے, یہی معمول نبی کون و مکہ کا بھی ہے. الحمدللہ سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. لیکن اب بات بدل رہی ہے, زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ, دل میں خیال حسین ہے کہ حسین ابھی بھی پشت انور پہ ہے. سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, ابھی بھی حسین پشت میں ہے. سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. یہاں تک کہ سجدہ طویل کیے جا رہے ہیں, سجدہ طویل کیے جا رہے ہیں. اور کس کی یاد میں مسلمانوں؟ وہ جگہ جہاں اللہ کی قربت پائی جا رہی ہے. یہاں تک کہ وہ سجدہ گاہ جس میں اللہ کی قربت پائی گئی, اور جب بندہ اللہ سے قریب ہو اس وقت, جب نبی اللہ سے قریب ہو اس وقت خیال حسین دل میں موجود ہے, خیال حسین دل میں موجود ہے. اب نبی کون و مکہ سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں, اٹھائیں گے تو حسین گر جائیں گے. بتاؤ ایک نبی ہو کر کے جب یہ خیال رکھ رہے ہیں کہ میرا نواسا سجدہ سے اٹھاؤ تو میرا نواسا گر جائے گا, تو پھر وہ نبی ایسے کیسے برداشت کریں گے کوئی امتی حسین کو گرا دے؟ یہ کیسے گوارا کریں گے کہ میرا امتی کوئی حسین کو نیچے گرا دے؟ اللہ اکبر کبیرہ, قربان جاؤ. وہ نبی کون و مکہ کی ذات ہے. فرماتے سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے اس لیے کیونکہ میرا حسین گر نہ جائے. لیکن ہاں ایسا ہوا, آقا حسین نیچے آئے, نبی کون و مکہ سجدے سے سر کو اٹھائے, نماز پوری کر لی. یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے سجدہ ہی سہو کیوں نہیں کیا؟ آپ نے تو سجدہ طویل کیا تھا. آپ کے دل میں تو خیال حسین کا تھا, کیونکہ وہابیوں کے طرف سے آواز آتی ہے, کیونکہ جو حسین کے نہیں چاہتے ان کی طرف سے آواز آتی ہے, وہ دوسرے فرقے والوں سے آواز آتی ہے. اگر دل میں غیر اللہ کا خیال آ جائے تو نماز خراب ہو جاتی ہے. لیکن قربان واہ عظمت آقا حسین کی, واہ بلندی آقا حسین کی کہ نبی سجدے میں ہے اور خیال حسین کا. مطلب نبی کے نماز میں خیال امتی کا ہے, امتی کا خیال ہے. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں نماز میری خراب نہیں ہوئی. تو بتاؤ نبی کی نماز میں اگر امتی کا خیال آئے تو نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی ہے, تو پھر امتی کی نماز میں اگر نبی کا خیال آئے تو پھر امتی کی نماز کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ پھر امتی کی نماز کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ امتی کی نماز کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ تو سامنے والوں نے کہا کہ دنیا کا خیال نہیں آنا چاہیے. میں نے کہا حق کہا تم نے, کیونکہ حسین دنیا نہیں ہے, کیونکہ حسین دنیا نہیں ہے. یہ ضابطہ, یہ عین ایمان ہمیں غریب نواز نے دیا کہ حسین دین ہے اور دو ان کے محافظ بھی حسین ہے. شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دی ہست حسین, دی پناہ ہست حسین. وہ حسین ہے, وہ
وہ حسین ہے. قربان جاؤ مسلمانوں قربان جاؤ. وہ آقا حسین کی ذات ہے جو دین ہے. دین دنیا نہیں ہے, دنیا نہیں ہے, وہ دین ہے. اور دین کی یاد کہاں پہ ہے؟ سجدہ گاہ میں ہے. پتہ چلا اللہ اکبر کبیرہ. سوچو مسلمانوں, ہماری نماز تمہاری نماز ہو رہی ہے, آگے بیچ میں خیال نبی کونما کا پاگل کتا کہہ رہا ہے کیا نماز چلی گئی؟ میں نے کہا نبی کونما کا کی اس داستان کو اٹھا کے دیکھو, اس حدیث مبارکہ کو اٹھا کے دیکھو رسول کائنات کی. میرے آقا فرماتے نہ ہی سجدہ سہو کرنا ہے, نہ ہی نماز کو لوٹانی ہے, میری نماز ہو گئی. کیونکہ میں جو حسین کو یاد کر رہا تھا, حسین دین ہے, وہ میرا نواسہ جو ہے وہ دین ہے. تبھی تو میں نے کہا الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. مطلب یہ کہ کعبہ کے سرزمین میں, مکے کے سرزمین میں ہو تو حسین مجھ سے ہے, یعنی میں طائف میں ہوں تو حسین مجھ سے ہے, اگر میں گلی کوچوں مدینے میں ہو تو حسین مجھ سے ہے, اور اگر صداقت کا پرچم لہرایا جا رہا ہے تو حسین مجھ سے ہے, اگر عمر فاروق کی عدالت کے ڈنکے مچائے جا رہے ہیں تو حسین مجھ سے ہے, اگر عثمان غنی کی سخاوت کے پرچم لہرایا جائے تو حسین مجھ سے ہے, اگر علی کے عدالت کے اور شجاعت کے ڈنکے مچائے جا رہے ہیں تو حسین مجھ سے ہے, اگر میرے حسن کی جمال کی شہرت ہو رہی تو حسین مجھ سے ہے. لیکن وہی حسین جب کربلا کے سرزمین میں جام شہادت پی لیتے ہیں تو اب یہ قول وہاں سے لے کے روز قیامت تک, وہاں سے لے کے روز قیامت تک اب یہ نبی یعنی نانا میرا نواسا حسین سی ہے. اسی لیے فرماتے الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو آسان کر دوں, آسان کر دوں. آم کا سیزن ہے الحمدللہ, ابھی گیا ہے. جو آپ کھاتے ہو گٹلی لیتے ہو, گٹلی لینے والا جو گٹلی ہے نا, گٹلی کسان لیتا ہے, لینے کے بعد زمین کے اندر بو دیتا ہے, اور بونے پہلے کیا تھا گٹلی, گٹلی کے بعد وہ شاخ, وہ پھل, اور پھل ہونے کے بعد پھر آم, پھر آم کو تم نے خریدا کھایا اور کھا لیا جب, پھر بعد میں بچی گٹلی. پتا چلا اول بھی گٹلی آخر بھی گٹلی. وہی تو میرے آقا فرماتے ہیں میں یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اول بھی دیکھو گے تو میں ہی نظر آؤں گا, اخیر بھی دیکھو گے تو میں ہی نظر آؤں گا. کہیں سے میں غائب نہیں ہوں, کیونکہ حسین میرا ہے, میں حسین کا ہوں. حسین مجھ سے جدا نہیں ہے, مجھ سے جدا کر کے یاد کرو گے تو تم حسین کو بھی نہیں پا پاؤ گے. فرماتے حسین کو اگر پانا چاہتے ہو تو مجھے دیکھ کر کے یاد کرو. کون؟ آقا حسین کی ذات, وہ آقا حسین کی ذات جو مکہ معظمہ کے سرزمین میں ہے. آؤ المختصر سنو, بڑی محبت کے ساتھ سنو. آپ کو 2-4 شہادتیں سناتا ہوں کربلا کی. انشاءاللہ کل کربلا سے شام سناؤں گا انشاءاللہ, اگر وقت رہا, زبان میں طاقت رہی. الحمدللہ شہادتیں بتانا آسان نہیں ہوا کرتا. لوگ کہتے ہیں عالم صاحب شہادتیں بیان کر رہے ہیں. میں نے کہا شہادت بیان کر کے اپنے گھر میں تم سنا کے دیکھنا, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ زبان سے وہ الفاظ نکالنے پڑتے ہیں جو الفاظ گہرائی طور پہ آقا حسین کی وہ داستان بیان کر سکے. یقین مسلمانوں یہ داستانیں سنانا آسان نہیں ہے. آقا حسین کی ذات مکے کے سرزمین میں ہے. اب خط امام مسلم کا آ چکا ہے, فرماتے وہاں سے آپ روانہ ہو جائیے, یہاں کا ماحول اچھا ہے. آگے جب روانہ ہو رہے, نویں ذی الحجہ کی تاریخ نویں ذی الحجہ ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. فرماتے کہاں سے روانہ ہو؟ مکے کے سرزمین سے. حاجیوں نے کہا آقا حسین آپ کہاں جا رہے ہو؟ حج کرنے والے تو یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں, آپ کہاں جا رہے ہو؟ فرماتے یہ ہے کہ اس حسین پہ پہلے فرض تھا جو حج وہ ادا کر چکا ہے, اب فرض دین کی حفاظت کرنا ہے, اب مجھے اس کے لیے نکلنا پڑے گا. یہ چھوٹا سا قافلہ بڑی محبت کے ساتھ نکلتا ہے. امام حسن کی ذات, امام حسن کی بیوی ام فروا کی ذات بھی موجود ہے. حضرت امام حسن کا بھی کردار سنو مسلمانوں کربلا کے سرزمین میں. امام حسن کے 4 شہزادے ہیں, ایک کا نام عبداللہ ابن حسن, دوسرے کا نام ابو بکر ابن حسن, تیسرے کا نام جو ہے اب عمر ابن حسن, اور چوتھے کا نام حضرت قاسم ابن حسن کی ذات ہے. اور حضرت قاسم ام فروا کے بیٹے ہیں الحمدللہ. فرماتے یہ 4 شہزادے ہیں امام حسن کے جو کربلا کے سرزمین میں جام شہادت پیتے الحمدللہ. وہ کردار بھی یاد رکھنا الحمدللہ. کوئی کربلا کو یاد کر کے امام حسن کو مت بھول جانا. یقیناً مکے کے سرزمین میں چھوٹا سا قافلہ بڑی محبت کے ساتھ نکلتا ہے. جب بیچ راستے میں گئے تو جلدی سے خبر بلی امام مسلم کی شہادت کا جام پی چکے ہیں. امام حسین کو پتہ چل گیا یہ کوفے کا سفر نہیں ہے, یہ کرب و بلا کا سفر ہے, جس کے لیے بچپن سے میں مشہور ہوں. کربلا جانا ہے, کربلا میں دین نانا کو بچانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ وعدہ جو میں نے میری امی جان سے کیا ہے وہ وعدہ نبھانا ہے. وہ وعدہ جو میں نے میرے نانا جان سے کیا ہے اب وہ وعدہ نبھانے کی باری آ چکی ہے. خبر ملی امام مسلم شہادت کے جام پی لیے. امام مسلم کے ساتھ محمد ابراہیم کی ذات بھی جو ہے کوفے کے سرزمین میں تھے. کئی بھائیوں نے کہا حضرت وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی داستان سنا دینا. بڑی محبت کے ساتھ سنو مسلمانوں. المختصر یہ کہ امام مسلم کے 2 شہزادے شہادت جام پینے سے پہلے قاضی شرح جو وہاں پہ کوفے کے سرزمین میں تھے. قاضی شرح کون تھے؟ جو شاگرد تھے مولائے کائنات کے, جو
کوفے کے سرزمین میں قاضی شرح تھے. وہ کون تھے؟ وہ مولا علی کے جو ہے شاگردوں میں سے تھے. وہ مولا علی کے شاگرد میں سے تھے. وہ بڑی محبت رکھتے سے اہل بیت سے. فرماتے دونوں چھوٹے بچے امام مسلم کے جن کا نام محمد و ابراہیم ہے، فرماتے انہیں ان کے حوالہ کر دیتے ہیں. امام مسلم کی شہادت ہو جاتی ہے. اس کے بعد قاضی شروع کے گھر پہ کون ہے؟ حضرت امام مسلم کے شہزادے ہیں. اللہ اکبر، مدینے کے پھول ہے جو قاضی شروع کے گھر میں ہے. بڑی محبت کے ساتھ ہاتھ دیتے ہیں ان کو، بڑی شفقت سے اسے کھانا کھلاتے ہیں، بڑی شفقت و محبت کے ساتھ پانی پلاتے ہیں. ارشاد فرماتے والیہانہ انداز جب محبت کا تبدیل ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے شہزادے ابھی دکھ کو دیکھے نہیں تھے. وہ چھوٹے چھوٹے شہزادے وہ ابھی تکلیف کو سہے نہیں تھے. وہ چھوٹے چھوٹے شہزادے ابھی کچھ معاملات سمجھے نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ میرے یہاں تو ایسا ہوتا ہے، میرے یہاں جب کوئی یتیم ہو جائے تب ایسے شفقت کی نگاہ ڈالے جاتے ہیں، تب یہ شفقت والے ہاتھ پڑتے ہیں. فرماتے آخر میرے ساتھ کیا ہوا یہ تو بتاؤ. تو قاضی شرح فرماتے ہیں کہ ہاں بیٹا تم یتیم ہو چکے ہو. اللہ اکبر کبیرہ، اتنا کہنا تھا. قاضی شرح نے وہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے کو کہتے ہیں اے میرا بیٹا سن، یہ چھوٹے بچوں کو مدینے کے قافلے کے ساتھ جو صبح جانے والا ہے اس کے ساتھ چھوڑ دینا، تاکہ ان کے ساتھ وہ مدینے چلے جائیں گے. یہ بچوں کی حفاظت ہو جائے گی، یہ بچے بڑے اطمینان سے مدینہ پہنچ جائیں گے. یہ ننھے ننھے بچے ہیں، یہ پھول جیسے خوشبودار بچے ہیں، یہ نرم نازک بچے ہیں، انہوں نے کبھی تکلیف ابھی تک دیکھی نہیں ہے. یہ مدینے کے گلیوں میں کاندھے پہ سوار کیا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ، یہ مدینے کے گھرانے کے جو پھول ہیں نا، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول. کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. اس لیے پھول کہتے ہیں کیونکہ اسے چلنا نہیں دیا جاتا تھا مدینے کے سرزمین پہ. جب چھوٹے ہوتے تھے کاندھوں میں سفر کرایا جاتا تھا. لوگ دیکھے تو اچک اچک کے دیکھ کے درود و سلام بھیجتے تھے، یعنی نبی پر، آل نبی پہ. وہی تو آل نبی تھے مسلمانوں. اللہ اکبر، جو اولاد علی وہی تو آل نبی ہے. ذریت فاطمہ میں جو پیدا ہوئے وہی تو آل نبی ہے، جن پہ ہم آج بھی سلام بھیجتے ہیں، آج بھی ہم درود بھیجتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ چھوٹے سے بچے جب صبح صادق قاضی شرح کے بیٹے نے کہا کہ چلو چلو جلدی چلو. صبح جب جانے لگے تو قافلہ آگے بڑھ چکا تھا، دھول کی شعائیں دکھائی دے رہی تھی. پتا چلا ابھی ابھی قافلہ گیا ہے. قاضی شرح نے کہا کہ بچوں یہ دھواں دکھ رہا ہے نا، یہ اڑتی ہوئی دھول دکھ رہی نا، یہی سے جا رہا ہے وہ قافلہ. تیز تیز چلے جاؤ، میں آگے جاؤں گا تو پہچانے جاؤں گا، اس لیے تم بچے چلے جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بچے جب آگے بڑھتے ہیں، ننھے ننھے قدموں سے آگے بڑھے تو کتنا بڑھے، دوڑے تو کتنا دوڑے، آگے بڑھ کے کسی کو تلاش کرے تو کیسے تلاش کرے. وہ ریگستان، وہ ریتی ریت والی زمانہ، وہ وہاں سے ایک دوسرے کو دکھائی دینے والا نہ زمانہ، یہ کئی کئی دور تک قبیلے بستے تھے وہ زمانہ تھا. اللہ اکبر. جہاں جھاڑیاں موجود تھی، جہاں پتھر موجود تھے، جہاں پہ کانٹے دار درخت موجود تھے. فرماتے چھوٹے والے شہزادے کے پیر میں کانٹے کی چبھن لگی. فرماتے میرے بھائی میں آگے بڑھ نہیں پا رہا ہوں. بڑے بھائی نے عرض کیا میرے چھوٹے بھائی بڑھنا تو پڑے گا، نہیں دوڑو گے تو قافلہ چلا جائے گا، اگر نہیں دوڑو گے تو قافلہ چلا آگے گزر جائے گا. چھوٹے بھائی نے کہا میرے بھائی میں آگے بڑھوں تو کیسے بڑھوں، میرے پیر میں کانٹے کی چبھن جو ہے، کانٹا تو ذرا نکال دو. اللہ اکبر کبیرہ. بڑے بھائی سے رہ نہ گیا. بھائی کی محبت بڑی محبت والی ہوتی ہے. کوئی نہ کہے کہ بھائی بھائی سے جدا ہو، اللہ کرے ہر بھائی سے بھائی کو محبت عطا فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ بات اور ہے کہ شادی ہونے کے بعد عورتوں کی وجہ سے بھائیوں میں کبھی تھوڑی سی دوری ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی بھائی کی محبت اس کے دل میں ہمیشہ پائی جاتی ہے. بھائیوں سے پوچھو مسلمانوں، بھائی کہیں بھی رہے ان کے بھائی کی محبت کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی. فرماتے ٹھیک ہے. چھوٹے والے بھائی کے پیر میں جب کانٹا نکالنے گئے تو فرماتے قافلہ غائب ہو گیا، اس میں نشاندہی بھی غائب ہو گئی. ارشاد فرماتے میرے بھائی اب تو قافلہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ابھی مصائب کے بارے میں پتہ نہیں تھا، ابھی آلام کے بارے میں پتہ نہیں تھا، ابھی تکلیف کے بارے میں جانتے نہیں تھے. بھوک لگے تو کھانا مل جاتا تھا، پیاس لگے تو پانی مل جایا کرتا تھا. لیکن آج دینے والا پانی کوئی نہیں ہے، آج پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، آج تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے. امام مسلم کی یتیم چھوٹے چھوٹے بچے، اس کو دلاسا دینے والا اب کوئی نہیں ہے. کہتا میرے بھائی آگے چل. جب آگے دوڑتے ہوئے چلے، آگے دوڑتے ہوئے چلے، ارشاد فرماتے اب کوئی پتہ نہ تھا، تھکے ماندے ایک جگہ واپس آ گئے. کہنے لگے یہاں شہر دکھائی دے رہا ہے، یہاں آبادی دکھائی دے رہی ہے. جب واپس آئے اور دھندلی دھندلی شعائیں جب چمکدار ہوتی نظر آئی، جب ایک دوسرے کی پہچان ہوتی نظر آئی، تو پھر کچھ لوگ آتے دکھائی دیے فوجیوں کی شکل میں.
جو ابن زیاد کے سپہ سالار تھے وہ قریب آئے اور آنے کے بعد دیکھا یہ چھوٹے سے بچے ہیں، یہ تو امام مسلم کے بیٹے ہیں نا، اسے پکڑ لیا جائے۔ پتہ چلا تاریخ کی روشنی کچھ اور لکھنا چاہتی تھی، تاریخ کے ورق میں کہیں اور شہادت لکھنا چاہتی تھی، اس لیے تو یہ چھوٹے بچے قدم اٹھائے بھی تھے۔ اگر رب تعالیٰ چاہتا تو زمین کو سمیٹ دیتا، اگر میرا رب چاہتا تو فرشتوں کے جھرمٹ میں مدینہ بھیج دیتا، لیکن تاریخ تو شہادت کی جام پلانے تھی۔ یقین مسلمانوں، امام مسلم کے دو شہزادے کو گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ابن زیاد نے کہا اسے قید خانے میں ڈال دو۔ قید کبھی بنے نہیں تھے قیدی یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی تک کال کوٹری دیکھے نہیں تھے، ابھی بند کمرے دیکھے نہیں تھے، جہاں اجالا نہ پہنچے ایسا کوئی بند کمرہ دیکھے نہیں تھے۔ فرماتے اسے جیسے ہی قید خانے میں ڈالا گیا ویسے ہی دونوں بچے چیخو پکار کے رونے لگے، اور جب رو رہے تھے سسکیاں سنائی دی۔ اس داروگا کے جو اس جیل کا داروگا تھا اس کا نام مشکور نام کر کے ایک بندہ چت تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ مشکور اہل بیت سے محبت کرتا تھا، مشکور نامی انسان جو اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ جیسے ہی چھوٹے چھوٹے بچوں کی سسکیوں کی آواز آئی، قریب گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا کہ چھوٹے بچے رو مت، میں بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، میں بھی آقا حسین سے محبت کرتا ہوں، میں بھی امام مسلم سے محبت کرتا ہوں، اے بچے رو مت، میں تمہارے لیے کوئی تدبیر سوچتا ہوں، تمہارے جانے کا کوئی طریقہ سوچتا ہوں۔ اب فکر نے ابن زیاد نے خط لکھ دیا یزید کو، دیکھو امام مسلم کے دو بیٹوں کو میں نے یہاں پہ قید خانے میں ڈال دیا ہے، اب تم حکم دو گے تو زندہ رکھا جائے گا، اگر حکم نہیں دو گے تو سر قلم کر دیا جائے گا، سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ خط کے آنے تک کی انتظاری تھی۔ یہاں مشکور نامی جو داروگا تھا یہاں کا جیل کا جو جیلر تھا، اس نے بڑی محبت کے ساتھ دونوں شہزادوں کو اپنایا، اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، بڑی محبت کے ساتھ رات میں سلانے کے بعد صبح صادق ایک انگوٹھی نکال کے دی اور کہا اے میرے چھوٹے چھوٹے شہزادے، اے مسلم کے نور نظر، اے حسین کے دلارے، اے مدینے کے پھول، سنو سنو، یہ انگوٹھی لو اور قادسیہ والے راستے پہ چلے جانا، کچھ ہی لمحات کے بعد قادسیہ والا لمحہ ملے گا، اور جانے کے بعد وہاں میرا بھائی رہتا ہے، انہیں جا کر کے یہ انگوٹھی دے دینا اور کہنا تمہارا بھائی مشکور نے بھیجا ہے، اگر وہ جو بول دو گے تو پھر مدینے کے ساتھ کسی کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ صبح صادق اسی راستے پہ ان کو چھوڑا گیا، ان دونوں بھائیوں کو، دونوں چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ پھول جو مدینے کے پھول ہے۔ فرماتے پھر سے دوڑنا شروع کیے، پھر سے سفر اختیار کر لیے قادسیہ کے راستے میں۔ پھر وہ رات کے اندھیرا پن آیا، جنگلوں کی ہولناک چہرے آئے، اللہ اکبر کبیرہ، کہیں آواز سنائی دیتی تو سہم کر کے ایک دوسرے کو لپٹ لیتے، فرماتے گلے سے گلا ملا لیتے اور کہتے اے میرے بھائی صبر کر، صبر کا موقع ہے، یہاں کوئی میرے بابا نہیں آنے والے، یہاں ماں تسلی دینے کے لیے نہیں آئے گی، مدینے والے یہاں پہ موجود نہیں ہے، بھائی میں ہی تمہارا سہارا ہوں۔ ایک دوسرے کا سہارا بھائی بھائی بنتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تصور کرو مسلمانوں اس مرحلے کو، جنگل وہ ویران ہو اور رات کا اندھیرا بند ہو اور اس وقت چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے شہزادے ہو اور کوئی آہٹ بھی سنائی دیتی تو سہم جاتی، آنکھوں میں اشک باری آ رہی تھی۔ اس عالم میں فرماتے آگے بڑھتے ہیں لیکن آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی رات کے اندھیرے میں۔ فرماتے ایک جھاڑی کے سامنے ایک جگہ دکھائی دی، چشمہ دکھائی دیا تو فرماتے یہی رک جاتے، صبح صادق صبر کریں گے۔ جب اس چشمے کے پاس، کنویں کے پاس وہ دونوں شہزادے رک جاتے ہیں، رکنا تھا کہ صبح صادق ایک کنیز وہاں پہ آتی ہے اور پانی لینے کے لیے جب آتی ہے، جھکتی ہے، بالٹی اندر کرتی ہے تو اسی پانی میں ایک سفید سا چہرہ دکھائی دیتا ہے، ایک سفید ننھا منھا بچے کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ کنیز کو پلٹ کے دیکھتی ہے کہ تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو، بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہو۔ چاہتا وہ بچے، چاہتے کوئی اور ہوتے تو جھوٹ بول دیتے، یقین مسلمانوں وہ ہمارے تمہارے بچے نہیں تھے، وہ خانوادہ نبی کے بچے تھے، وہ مدینے کے دلارے نبی آمنہ کے دلارے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ جھوٹ بولنا نہیں جانتے تھے، وہ سچوں کے گھرانے کے سچے بچے تھے۔ اس نے کہا ہم امام مسلم کے شہزادے ہیں۔ کنیز نے کہا آہستہ بولو، یہاں ظالم موجود ہے لیکن میری جو ملکہ ہے نا جن کے یہاں میں خدمت کرتی ہوں وہ بڑی اہل بیت کے چاہنے والی ہے، بڑی اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے، بڑی اہل بیت کے وفاداروں میں سے ہے، چلو چلو اے شہزادے ان کے پاس چلو۔ ان شہزادے کو لے کر کے ملکہ پاس لے گئی اور لے جانے کے بعد کہا میری ملکہ، یہ جو ہے اہل بیت کی یعنی امام مسلم
مسلم کے شہزادے ہیں. بڑی محبت کی نگاہوں سے دیکھا اس خاتون نے, اپنایا, قریب کیا اور اپنے دوپٹے و پہلو کے ذریعے سے ان کے مبارک چہرے کو صاف کیا, گرد و غبار کو صاف کیا, نہلایا دھلایا, بڑی محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا. انہوں نے کہا بھائی کئی دنوں کے بعد میری ماں کی ممتا مجھے یاد آ گئی, بڑی محبت کے ساتھ مجھے مدینے کی گلیاں یاد آ رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس وقت ان کے شکل میں امام مسلم کی شفقت بھی نظر آ رہی تھی, اس خاتون کے لہجے میں اپنی ماں کی محبت بھی نظر آ رہی تھی. فرماتے کھلا پلا کر کے بند کمرے میں سلا دیتی ہے. سلانا تھا کہ اسی کے شوہر کا نام حارث ہے جو اس وقت مال کے تنازع میں آ چکا تھا, جو سن لیا تھا ابن زیاد کا اعلان. ابن زیاد کا اعلان یہ تھا کہ امام مسلم کے شہزادے کو جو لا کے دے دے اسے اتنی دولت دی جائے گی کہ وہ بھی کھائے گا, اس کی کئی نسلیں کھاتی نظر آئے گی. یہ اعلان تھا. اور حارث کہتا ہے کہ رات کے آدھے پہر کے بعد وہ اپنے گھر میں آیا اور اپنے بیوی سے کہا ہے میری شریک حیات آج میں تھکا ماندہ ہوں, میں بہت زیادہ سفر کیا ہوں. کہ لے کیا وجہ ہے؟ فرماتے امام مسلم کے 2 بچے جو ہے نا اسے ڈھونڈنے کے لیے, یہاں تک کہ جس پہ میں سوار تھا وہ سواری کا بھی انتقال ہو گیا, اس کے بعد میں پیدل چل جاتا رہا. یہ ڈھونڈتا رہا کہ امام مسلم کے وہ شہزادے کہاں ہے, وہ بیٹے کہاں, اسے پکڑوں گا اور پکڑنے کے بعد جکڑ لوں گا اور جکڑنے کے بعد اسے ابن زیاد کے یہاں پیش کر دوں گا تو مال و دولت ملے گی. تو اس خاتون نے کہا کہ تمہاری مت ماری گئی ہے, تمہارا دماغ پھر گیا ہے, تمہیں پتہ نہیں میدان محشر میں شفاعت انہی کے خاندان سے ملتی ہے. وہی نبی کون مگا ہے جو جنت بانٹتے نظر آئیں گے, ان کی محبت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اتنا کہنا تھا کر لے کہ رک جا, تجھے پتہ نہیں, اتنے مال دیں گے کہ نسلیں کھاتی نظر آئے گی, ہماری پریشانی دور ہو جائے گی. فرماتے تمہاری اس سوچ پہ بہت زیادہ تعجب ہے. اتنا کہہ کر کہا اب سو جاؤ. کھلایا پلایا سلا دیا اور سلانے کے بعد رات کے اندرے میں سسکیوں کی آواز آنا شروع ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ حارث اٹھا, اٹھنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا اے میری بیوی یہ تو بتا, کوئی بچہ تو میرے گھر پہ ہے ہی نہیں, پھر سسکیوں کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ فرماتے تمہارے وہم ہوں گے جو دن بھر تم سمجھ کے آئے ہو نا کہ بچے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے, اس لیے وہم ہے یہ سسکیوں کی آواز ہے. حقیقت میں وہ سسکیوں کی آواز امام مسلم کے شہزادوں کے تھے. وہ شہزادے جو رات میں سو رہے تھے اور سونے کے بعد خواب میں کیا دیکھتے ہیں, نبی کون و مکہ کی محفل لگی ہوئی ہے, رسول کائنات تخت میں بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے سب کے سب کھڑے ہیں ادب سے, اس میں ان کے بابا امام مسلم بھی موجود ہے. نبی کون و مکہ پوچھ رہے مسلم تم تو آ چکے ہو, تمہارے شہزادے کہاں ہے؟ تم تو آ چکے ہو, تمہارے شہزادے کہاں ہے؟ امام مسلم ارشاد فرمایا اے میرے نانا جان رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ان قریب میرے شہزادے بھی آ رہے ہیں. اتنا خواب میں دیکھنا تھا, جھنجھوڑ کے اٹھے. اٹھنے کے بعد دونوں بھائی نے ایک دوسرے کو گلے سے لگایا, اپنا خواب انہوں نے بتایا, انہوں نے اپنا خواب بیان کیا. دونوں کا خواب ایک ہی تھا. تعبیر یہ تھی کہ ان قریب ہمیں اس دور سے جانا ہے, کچھ ہی لمحہ ہے ہماری زندگی کا, لیکن ہمت اس بات کی تھی کہ جس گھر میں ہم ہیں اس میں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, جس گھر میں ہم ہیں ہماری جان کی وہاں حفاظت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تاریخ کو کچھ اور لکھنا تھا, لیکن جب یہ باتیں کر رہے تھے نا, امام مسلم کو اتنی یاد آئی کہ سسکیاں بلند آواز سے لینے کے بچے جب رونے کی آواز تیز ہو گئی, جب رونے کی آواز تیز ہو گئی تو پھر وہ حارث اپنے بستر سے باہر آیا. جب زنجیر کو دھکا دیا, دروازے کو کھولا, کہا وہ دونوں شہزادے ہیں. اس عالم میں ملنے کے بعد حارث نے پوچھا اے بچے یہ تو بتا تم کس کے بچے ہو, کہاں سے آئے ہو؟ یقین مسلمانوں انہیں پتا تھا, پہلے بولا تھا تو پکڑا گیا تھا میں مسلم کے بچے ہوں, لیکن یہ سچوں کے بچے ہیں, اچھوں کے بچے ہیں, جنہوں نے کبھی جھوٹ بولنے نہیں سیکھا ہے. یہ بچے عرض کرتے ہیں میں امام مسلم کے شہزادے ہوں. اللہ اتنا کہنا تھا. وہ بد ظالم, وہ لعنتی, وہ بدخور انسان جس کے سامنے دولت کی امنڈی پڑی ہوئی نیت بدل چکی تھی, جس کے دل میں پتھر آ چکا تھا, جس کے دل میں دل سیاہ ہو چکا تھا, اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو زلفوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد دھکا دیا اور دھکا دے کر کے پاس کرنے کے بعد ان کے گالے مبارک پہ تماچے مارے. اللہ اکبر کبیرہ. ہزار ہاں ہزار لعنتیں اس حارث جیسے انسان پر جس نے مدینے کے پھول کے گال کے اوپر تماچے مارے ہو. ان دونوں شہزادوں کو باہر لایا گیا اور باہر لانا تھا. اس کی بیوی نے کہا چھوڑ دو, یہ شہزادے کی خطا کیا ہے, ان شہزادوں کو دیکھ کر کے تو چھوڑ دو, یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, انہیں دیکھ کر کے تو چھوڑ دو. کیا انہیں دیکھنے کے بعد تمہیں محبت نہیں آتا ہے؟ کیا انہیں دیکھنے کے بعد تمہارے دل میں پسینہ نہیں آتا؟ کیا ان کے دیکھنے کے بعد تمہارے دل میں ممتا اجاگر نہیں ہوتی؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے, انہیں چھوڑ دو. کہنے لگا اے میری بیوی ذرا دور ہٹ جا. ایک دھکا دیتا ہے حارث, ان کی بیوی جا کے گر پڑتی ہے, چوٹ لگتی ہے,
بے ہوش ہو جاتی، تاریخ میں لکھا ہے، لیکن ان دونوں بچوں کو جکڑ لیا جاتا ہے، گھوڑے پہ سوار کیا، نہر فرات کے قریب لے جایا گیا، اور لے جانے کے بعد دونوں بچوں کو سامنے کھڑا کر دیا، کہنے لگے اب جو بھی دعا کرنی ہے کر لو۔ امام مسلم کے دونوں شہزادے سامنے موجود ہے، یہ ظالم، یہ جابر، یہ گستاخ، یہ دل کا کالا و سیاہ کتا لباس انسان جس کا نام حارث ہے، اس نے تلوار کو بے نیام کیا کہ پہلے کسے قتل کروں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان دونوں شہزادوں میں ایک شہزادے نے کہا پہلے مجھے کرو، میرے بھائی کی شہادت میں دیکھ نہیں پاؤں گا۔ دوسرے نے کہا مجھے پہلے شہادت کا جام پلاؤ، میں میرے بھائی کو اس طریقے سے دیکھ نہیں پاؤں گا۔ اتنا کہنا تھا، وہ سیاہ لباس انسان حارث نے اپنے تلوار کو بے نیام کر کے ایک ایسا وار کیا، ایک سب مر کے کہ امام مسلم کے دونوں شہزادوں کے گردنیں ان کے تن سے جدا ہو گئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ لیکن مایوس ہونا ہمارا کام نہیں ہے۔ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرماتے دونوں شہزادوں کے جو ہے زلفوں کو پکڑا، اس سر کو، اور پکڑنے کے بعد اپنے چادر میں باندھا، اور باندھنے کے بعد ابن زیاد کے یہاں لے گیا کہ یہ تحفہ دیکھو، میں نے امام مسلم کے دونوں شہزادوں کے سروں کو لے کے آیا ہوں۔ اس عالم میں ابن زیاد نے کہا تمہیں کس نے کہا تھا اسے مارنے کے لیے؟ تمہیں کس نے کہا تھا اسے قتل کرنے کے لیے؟ اتنا کہنا تھا کہ اگر یزید اگر مجھے کہتے کہ اسے زندہ لے کے آیا تو میں کہاں سے لاؤں گا؟ جب ابن زیاد کو اپنی جان کی خطرہ محسوس ہوئی تو اسے ابن زیاد نے دیکھا ان میں سے ایک اہل بیت کے چاہنے والا بھی ہے، انہی کے سپہ سالاروں میں سے، انہوں نے اسے اشارہ کیا جاؤ اسے لے جا کر کے جہاں چاہوں وہاں قتل کر دو۔ کئی لوگوں نے اسے حارث کو وہیں پہ اللہ نے انجام دکھا دیا، وہیں پہ اس لعنتی پہ اللہ کا عذاب نازل ہو گیا اس حارث پہ جس نے ننھے چھوٹے چھوٹے شہزادے کو قتل کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ فرماتے اسے جکڑ لیا گیا، ہاتھوں میں باندھ کر کے اسے لے جایا جا رہا تھا۔ کان میں حارث کہہ رہا تھا مجھے چھوڑ دے گا تو میں دولت تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کہا تو بدخور ہوگا جو دولت کے وسیلے سے اہل بیت کے شان میں تو گستاخی کرے گا، لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں، میں اہل بیت کے چاہنے والا ہوں۔ تاریخ میں لکھا جاتا ہے حارث کو نہر فرات کے قریب لے جایا گیا، اور لے جانے کے بعد اس کے کان کو کاٹا گیا، ناک کو کاٹا گیا، ہونٹوں کو کاٹا گیا، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، اور کاٹنے کے بعد اس کے پیٹ کو چیرا گیا، اور پیٹ کو چیرنے کے بعد اس گستاخ و لعین کے پیٹ کے اندر یہ تمام اجزاء کو ڈال دیا گیا اور تڑپتے ہوئے نہر فرات میں پھینک دیا گیا۔ فرماتے یہ معاملہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اس لعنتی پہ عذاب نازل فرما دیا۔ کی قدرت دیکھو مسلمانوں، اب یہ قافلہ جو مکے سے نکلا تھا ان قریب وہ اپنے سفر کو طے کرتے کرتے کربلا کے سرزمین میں پہنچ گیا۔ 2 محرم کی تاریخ المختصر بڑی محبت کے ساتھ سنو۔ اللہ اکبر کبیرہ فرماتے نا کربلا سنانے کے لیے بھی دل میں جگر اور طاقت ہونی چاہیے، کہ کربلا سننے کے لیے بھی طاقت ہونی چاہیے اور سنانے کے لیے بھی طاقت ہونی چاہیے۔ کس قلم سے میں بیان کروں، کس تحریر سے میں بیان کروں، کس تاریخ کو میں بیان کروں؟ وہ تاریخ جن کے لہجے لہجے میں خون کے قطرات کی سیاہی موجود ہے، جس تاریخ کو پڑھنے کے بعد ستاروں نے بھی رویا، سورج نے بھی رویا، فرشتوں نے بھی رویا ہے۔ تاریخ زمانہ ایسی تاریخ کو یاد کرنے کے بعد غیروں نے بھی رویا ہے، اپنوں نے بھی رویا تو غیروں نے بھی اپنی آنکھوں میں اشک باریاں اخوان کر ڈال دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ سوچو مسلمانوں، 2 محرم آپ تشریف لے گئے، پوچھے یہ کون سا میدان کا، اسے نینوا کہتے ہیں۔ فرماتے دوسرا نام کیا، کیسے ماریا کہا جاتا ہے۔ فرماتے اور کوئی نام ہوگا، کیسے کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ امام حسین فرماتے یہاں پہ خیمے تان دو، فرماتے خیمے لگا دیے گئے، فرماتے اب نمازیں ادا ہو رہی ہے۔ ایک طرف یزیدی ہے جو نہر فرات پہ مکمل طور پہ پہرا دے دیا ہے، ایک طرف یہ جانفوسی قدسیہ جس کی تعداد تقریباً 82 اور 72 کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ یہ چھوٹا سا قافلہ ہے جس میں بوڑھے بھی ہے جن کا نام حبیب ابن مظاہر ہے، جس میں بچے بھی ہے، جس میں جوان بھی ہے جس کا نام علی اکبر و قاسم ہے، جس میں وفادار شہنشاہ والے بھائی بھی ہے جن کا نام غازی عباس کی ذات ہے، غازی عباس کی ذات ہے، جن کی تیور نگاہ پڑ جائے تو سامنے ظالم یوں ہی مر جایا کرتا ہے، اس کا نام غازی عباس ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ آؤ مسلمانوں، 2-3 شہادتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، دل دہل جائے گا۔ 1 2 3 4 5 6 7ویں محرم آ گئی، ابن زیاد کی جانب سے حکم نامہ آ گیا، اے عمرو بن سعد اب پانی بند کر دیا جائے، چرند و پرند کے لیے وہاں پہ پانی موجود ہے، پانی بند ہے تو خاندان نبوت کے لیے، پانی بند ہے تو اہل بیت کے لیے، پانی بند ہے تو آقا حسین کے لیے جن کے صدقے میں اللہ نے پانی برسایا ہے، پانی کو عزت بخشی ہے، دنیا ارض میں سب انہی کا صدقہ پانی پی رہے ہیں، اس کے لیے آج کی تاریخ میں پانی بند کیا جا رہا ہے۔
وجہ کرب و بلا کی داستان ہے، وجہ جس کے لیے آقا حسین کی پیدائش ہوئی تھی۔ 7ویں محرم پانی بند کر دیا گیا، اب کھانا بھی موجود نہیں، پانی بھی موجود نہیں۔ 8ویں محرم کی تاریخ آئی، پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، لیکن کسی کی زبان سے یہ آواز نہیں، آقا حسین مجھے پیاس لگی ہے، پانی لا کے دے دو، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا لا کے دیکھو۔ ان کے صبر پہ قربان مسلمانوں، صبر قربان۔ ایک روزہ رکھتے ہیں اور افطاری سے پہلے ہم یہ تو ضرور کہتے مجھے پیاس لگی ہے، لیکن قربان جاؤ سخینہ کی ذات پہ جو اپنی الفاظ سے یہ تک نہیں کہتی بابا مجھے پیاس لگی ہے، علی اکبر یہ تک نہیں کہتے مجھے پیاس لگی ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، شان بھرے بہترین الفاظ سے لکھنے والے شخصیتوں کے نام جب لیے جاتے ہیں تو آقاؤں کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، رہنماؤں کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، جن کی یاد دلوں میں داخل ہو جائے تو یہاں بھی کامیابی وہاں بھی کامیابی ہے۔ اب وہ رات آتی ہے جس رات میں کہتے ہیں آقا حسین بھائی عباس یزیدیوں کو جا کے کہہ دو آج رات کی مہلت دے دی جائے۔ عباس وہ ہے جو دیکھ لے تو سامنے والا ڈھیر پر جائے، لیکن وفاداری کا مثال عباس کی ذات ہے۔ عباس اپنے تلوار کو بے نیام نہیں کیے کربلا کے سرزمین میں، خدا کی قسم اگر تلوار سے لڑنے کی بات آتی تو کربلا کی تاریخ اور ہوتی، وہ عباس کی شخصیت سے پہچانا جاتا۔ تنہا ایک عباس تھے ایک طرف اور 22,000 کی تعداد تھی، خدا کی قسم اگر امام حسین کہہ دیتے بھائی عباس یہاں لڑنا ہے، یہاں صبر نہیں کرنا ہے، یہاں لڑنا ہے، یہاں دین پھیلانا نہیں، یہ دشمنوں کو مارنا ہے، تو تاریخ اور لکھی جاتی۔ جامع مسجد بڑوانی میں یہ داستان سنایا جاتا، تنہا عباس تھے، 22,001 تھے، اگر لاکھوں کی بھی تعداد ہوتی تو صرف عباس تیور سے دیکھتے اور فی نار جہنم ہو جاتے۔ آقا حسین کے کہنے پہ حضرت عباس اپنے تلوار کو بے نیام نہیں کیے، بڑی محبت سے کہتے عباس جا کے کہو یزیدیوں سے کہو کہ آج کی رات کی مہلت دی جائے۔ کس لیے؟ نماز ادا کرنے کے لیے، کس لیے؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ میں نے کیا کہا؟ نماز کے بغیر حسین نہیں ملیں گے، نماز کے بغیر علی نہیں ملیں گے، نماز کے بغیر اہل بیت کی محبت نہیں ملے گی، نماز کے بغیر خدا تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو۔ وہ رات اس لیے مانگی گئی تھی مہلت کے لیے، وہ رات اس لیے مانگی گئی تھی جو عاشورے کی رات ہے۔ ادھر ادھر گھومنے والوں اپنے آپ کو ادھر ادھر مت گھماؤ، ادھر ادھر مت جاؤ آپ تمام حضرات، داستان کرب و بلا سنو تو اس پہ عمل بھی کرو، یاد ہے تو اس پہ عمل کرو۔ وہ رات عبادت کی رات ہے، وہ رات تلاوت قرآن کی رات ہے، وہ رات نفل نمازوں کی رات ہے، وہ رات اللہ کو یاد کرنے کی رات ہے۔ خوب سبیل بانٹو اس رات میں، خوب کھلاؤ، خوب تحفہ و تحائف دو، غریبوں کو جا کے کہو، اس وقت کپڑے دو صدقے کے طور پہ، آقا علی کے صدقہ دو، حضرت سکینہ کو یاد کر کے دو، حضرت امام صغرا کو یاد کر کے دو۔ یقین مسلمانوں وہ رات کھلانے پلانے کی ہے، لوگوں کو عطا کرنے کی ہے، لوگوں کے لیے دعا کرنے کی ہے، اپنے گھر میں عبادت کرنے کی ہے۔ یہ تمام رسومات جائز ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو، نمازیں پڑھو، ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، سبیل پیو اور پلاؤ، کھانا کھاؤ کھلاؤ، الحمدللہ غریبوں کو تیمارداری کرو، یہ سب عبادتوں کے زمرے میں ہے مسلمانوں۔ اس کے علاوہ کی جوابداری میری نہیں ہے روز قیامت میں۔ فرماتے مقتدی امام کے ساتھ روز قیامت میں ہوں گے، تاریخ اٹھا کے دیکھو، فرماتے ہیں تمہارا ہاتھ ہوگا، امام کا دامن ہوگا روز قیامت میں۔ اس کے علاوہ کی میری کوئی گارنٹی نہیں، میری گارنٹی نماز پڑھو گے تو میں وہاں ساتھ ہوں گا انشاءاللہ، وعدہ کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ اگر میری بخشش کر دے تو میں اپنے ہاتھ سے تمہارے ہاتھ کو پکڑ کے جنت میں لے جاؤں، یہ میرا وعدہ ہے انشاءاللہ۔ اگر اللہ میری بخشش کر دے تو، اللہ میرے خطاؤں کو اگر معاف کر دے تو، ایک عالم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے اللہ رب العزت کا کہ پیارے حبیب نے فرمایا ایک عالم جنت میں جائے گا، اس کے چاہنے والوں کو لے کر کے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، اگر میری مغفرت ہو گئی، اگر اللہ نے مجھے بخش دیا میری خطاؤں کو، انشاءاللہ دعا ہوتی رہے گی۔ اور نا امیدی کفر ہے، امید ہی ایمان ہے۔ فرماتے ہر وقت امید کرو میں جنتی ہوں، الحمدللہ۔ کیوں؟ کیونکہ میں نماز پڑھتا ہوں، الحمدللہ صدق دل سے نماز پڑھتا ہوں۔ میں حسینی ہوں، کیوں نہ میں جنت جاؤں گا؟ کیونکہ میں فاطمہ کا چاہنے والا ہوں، ابو بکر صدیق کا چاہنے والا ہوں، عمر فاروق کا چاہنے والا ہوں، اہل بیت کا غلام ہوں، اس لیے میں جنتی ہوں۔ قربان جاؤ مسلمانوں، وہ رات عبادت کی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، صبح صادق کی جیسے شعائیں آسمان پہ چمکی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا علی اکبر میرے بیٹے اب اذان پکارو۔ اذان پکاری گئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یزیدیوں نے کہا اب لڑائی کا معاملہ آ جائے، اب سامنے جنگ کی جائے۔ فرماتے نماز تو پڑھ لینے دو، فجر کی نماز میں ہی وار شروع ہو گیا۔ ارشاد فرماتے جنگ کی شروعات ہوتی ہے 10ویں محرم عاشورے کا دن، اللہ اکبر کبیرہ۔
جس تاریخ کو دیکھنے کے بعد فرشتے رو رہے ہیں، فرماتے ایک خیمہ تو ہے لیکن رہنے والی عورتیں ہیں، اس میں بسنے والی جو چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں موجود ہیں، خواتین اسلام بھی موجود ہے، حضرت سیدہ زینب کی ذات بھی موجود ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جو بھوکے ہیں پیاسے ہیں۔ ارشاد فرماتے تلواریں چمک رہی ہے، اور علی کے شیدائی امام حسین کے چاہنے والے جنہوں نے رات میں وعدہ کیا تھا امام حسین کے پاس، امام حسین نے کہا میں بجھا دیتا ہوں شعلہ، تم اپنے اپنے گھر جا سکتے ہو، روز قیامت میں تمہیں میں لے کے جنت میں داخل ہو جاؤں گا، میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ تم کربلا سے چھوڑ کے چلے گئے تھے، تمہاری وفاداری 3 دن میں ہو چکی ہے، تمہاری بھوک پیاس تمہارے امتحان کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلم بن اوسجا نے کہا تھا خدا کی قسم ہاتھ میں تلوار بھی نہ ہو تو پتھروں کے ذریعے سے دشمنوں سے لڑوں گا، اور آقا حسین آپ کی محبت میں اپنی جان قربان کر دوں گا۔ فرماتے مسلم بن اوسجا اپنی جان کی شہادت کا جام پی لیتے ہیں، زہیر بن قین اپنی جام شہادت پی لیتے ہیں، حضرت وہب بن عبداللہ قلبی جام شہادت پی لیتے ہیں، حضرت حر آنے کے بعد آزاد ہو کر کے جام شہادت پی لیتے ہیں، کئی جو امام حسن کے شہزادے ہیں الحمدللہ ان کی باری آتی ہے وہ بھی جام شہادت پی لیتے ہیں۔ اب کون تھا مسلمانوں جن کا نام علی اکبر تھا؟ اب کون تھے مسلمانوں اس خیمے کے اندر جن کا نام حضرت قاسم تھا؟ اب کون تھے مسلمانوں جن کا نام علی اصغر تھا؟ اب کون تھے اس خیمے میں مسلمانوں؟ علی اوسط جن کا نام امام زین العابدین تھا۔ اب کیا تھا؟ امام حسین فرماتے ہیں اب میں تیار ہو رہا ہوں، آگے آئے علی اکبر، اور آنے کے بعد کہنے لگے میں 18 سال کا آپ کا بیٹا ہوں، میرے رہتے ہوئے آپ کیسے جائیں گے ابا حضور، آپ مجھے اجازت دیجئے۔ حضرت علی اکبر کے جوش جذبے کو دیکھنے کے بعد امام حسین نے فرمایا تیار ہو جاؤ۔ علی اکبر تیار ہوتے ماں کی اجازت لے کے، اے میری ماں مجھے آج دولہا بنایا جائے، کسی دلہن کے لیے نہیں، میدان کربلا کے لیے شہادت کا دولہا بنایا جائے، مجھے دولہے کے لیے تیار کیا جائے۔ جب تیار ہو گئے علی اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، خدا کی قسم ایسا لگ رہا تھا کہ سورج کی روشنی مکمل سما چکی ہو، کیونکہ سورج سے بھی زیادہ خوبصورت علی اکبر کی ذات تھی، ستاروں کی چمک سے بھی زیادہ علی اکبر کی ذات تھی۔ کیوں نہ ہو مسلمانوں جو شبیہ مصطفیٰ تھے، وہ بہو جو شبیہ مصطفیٰ تھے وہ علی اکبر تھے، تو سوچو مسلمانوں کتنے خوبصورت ہوں گے علی اکبر۔ فرماتے دولہے کے شکل میں جب تیار ہوتے ہیں تو حضرت سیدہ زینب آتی ہے اور آنے کے بعد عرض کرتی ہے اے علی اکبر آپ نہیں جاؤ گے، آپ نہیں جاؤ گے، آپ سے پہلے میرا بیٹا اونو محمد جائے گا، اس کو میں تیار کر رہی ہوں۔ ویسے ہی ام فروہ آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی اے علی اکبر، آقا علی اکبر آپ نہیں جائیں گے، آپ کی محبت میں میرا بیٹا قاسم تیار ہو وہ جائیں گے، لیکن امام حسین آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے نہیں پہلے میرا بیٹا علی اکبر جائے گا۔ علی اکبر سوار کر دیے گئے، رسول حضرت امام حسین نے، آقا حسین نے اسے سوار کیا گھوڑے پہ، ہاتھ میں تلوار لی، اور لینے کے بعد جب آگے بڑھے تو دشمنوں کے احاطے میں ہلچل سی مچ گئی۔ دشمن جو یزیدی طور پہ تھے، جو ہزاروں کی تعداد تھی، ہاتھوں میں نیزے و بھالے موجود تھے، ہاتھوں میں تیر موجود، بڑے بڑے پہلوان موجود تھے، سب کے ہاتھوں سے تلوار گرتے نظر آ رہے ہیں، گرتے نظر آ رہے ہیں۔ تاریخ کہہ رہی ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چڑھ کے کوہن کانپ رہا ہے۔ تلواریں کیوں گر رہی ہے؟ خلی بن یزید نے کہا تلواروں کو کیوں ڈال رہے ہو؟ فرماتے ہم حسین سے تو لڑ سکتے ہیں، حسین کے شہزادوں سے تو لڑ سکتے ہیں، لیکن ہم مصطفیٰ جان رحمت سے نہیں لڑ سکتے، مصطفیٰ جان رحمت سے نہیں لڑ سکتے۔ تو پھر خلی بن یزید جو پہلے دیکھ چکا تھا اس نے کہا کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات نہیں، یہ امام حسین کے شہزادے ہیں جو شبیہ مصطفیٰ ہے، جو دکھتے رسول کائنات جیسے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، علی اکبر نے کہا آ جاؤ حل مبارزین میرے مقابلے میں، ایک ایک کر کے آؤ یا سب مل کے آؤ، میں تیار ہوں، میں امام حسین کا شہزادہ ہوں، میں در نظر فاطمۃ الزہرا کا ہوں، میں مدینے کا پھول ہوں، آ جاؤ جسے لڑنا ہو۔ میرے جسم میں وہ قوت حسینی موجود ہے، قوت علی حیدر موجود ہے میرے جسم میں، کیونکہ میرے استاد کا نام غازی عباس ہے، عباس۔ اللہ اکبر کبیرہ، تلوار سکھانا سکھائے جو تھے وہ عباس کی ذات تھی، تلوار چلانا سکھائے وہ عباس کی ذات تھی۔ وہ علی اکبر جب حل مبارزین کہہ کے پکارتے ہیں، ایک ایک کر کے جب آگے آتے نظر آئے، فی نارے جہنم کرتے چلے گئے۔ فرماتے خلی بن یزید نے کہا، عمرو بن سعد نے کہا ایک ایک کر کے مت جاؤ، چاروں طرف سے گھیر لو۔ یہ وہ نوجوان جسے علی اکبر کہتے ہیں، تاریخ جو 18 سے 19 سال کا نوجوان ہے، جو علی اکبر ابن امام حسین ہے، اشارت فرماتے تھے تلوار تو چل رہی تھی لیکن چاروں طرف سے جب تیر کے بوچھار ہونا شروع ہوا تو آقا حسین کے شہزادے کے جسم کو چھلنی کرتا گیا، اور چھلنی کرتے کرتے پھر بھی طاقت اتنی تھی کہ یزیدوں سے تو لڑتا گیا، لڑتا گیا، لڑتا گیا، لڑتا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر طرف سے یہ ہول
ہنگامہ مچ گیا کہ اسے روکا جائے، نہیں تو اور تھوڑی دیر اگر یہ ٹک گیا تو کئی یزیدیوں کو فی نار جہنم کر دے گا۔ تو ایک کو خلی بن یزید نے کہا جس کا نام سنان ہے، اسے کہا گیا کہ نیزے کو مکمل حضرت علی اکبر کے سینے کو تاکو۔ ایک ایسا ہوتا تھا جسے مکمل اسی طور پہ رکھا جاتا تھا کہ جنگ میں جانے کے بعد وہ جو سامنے جو مد مقابل ہوں گے اس کے سینے پہ تم مکمل نشانہ کرنا۔ فرماتے ایک نیزے و بھالے سے جو ہاتھ سے پھینکا جاتا ہے، سنان نے اپنے ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد وہ فاطمہ کے در نظر، وہ امام حسین کے شہزادے اللہ اکبر کبیرہ جن کا نام علی اکبر ہے، ان کے سینے پہ دے مارا۔ مارنا تھا کہ سینہ پار ہو گیا وہ بھالا، وہ نیزہ آر پار ہو گیا۔ آر پار ہونا تھا کہ دل سے کراہ والی آواز آئی، ایک بہت زیادہ درد والی آواز آئی۔ انہوں نے آواز سے پکارا، جب گھوڑے سے نیچے آئے یزیدی پیچھے ہو گیا۔ علی اکبر نے آواز دے کے پکارا، ادرکنی یا اباہو، ادرکنی یا اباہو، میرے ابا میری مدد کے لیے آ جاؤ، میری مدد کے لیے آ جاؤ۔ امام حسین گھوڑے پہ سوار ہو کر کے تشریف لے گئے، اور جب لے آئے نا تشریف تو فرماتے علی اکبر کو اپنے گودے انبر پہ سلایا، اور سلانے کے بعد فرماتے ہیں اے میرے بیٹے صبر کر، ان قریب نانا جان سے جا کے ملو گے۔ علی اکبر فرماتے ہیں بابا یہ بڑی تکلیف دے رہا ہے، یہ خنجر، یہ جو بھالا ہے نا بڑی تکلیف دے رہی، اسے نکال دو نا، اسے نکال دو نا، اسے باہر کر دو نا۔ اللہ اکبر کبیرہ امام حسین فرماتے ہیں میں نکال تو دوں گا میرا بیٹا، لیکن تجھے بہت تکلیف ہوگی، تجھے بہت تکلیف ہوگی، تم سہ نہیں پاؤ گے، تم اس درد کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہم تم نہیں، فرشتے رو رہے تھے اس عالم میں، زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں اجنڈا تھے سب کے سب رو رہی تھی۔ اس لمحے کو دیکھ کر کے باپ کا سامنا ہے، بیٹا نوجوان ہے، جوان بیٹا ہے، اس کا لاشا سامنے موجود ہو، آخری لمحات میں ہو، بیٹا کہہ رہے ہو یہ بھالا نکال دیجئے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ اس وقت امام حسین فرماتے ٹھیک ہے برداشت کر لوگے نا میرا علی اکبر؟ فرماتے ہاں بابا یہ بڑی تکلیف دے رہی، ذرا نکال دو نا۔ اگر نکال دیے تو پھر سے یہ علی اکبر لڑے گا، پھر سے علی اکبر لڑے گا۔ اللہ اکبر اتنا کہنا تھا، نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھائے، ایک ہاتھ سینے پہ دیے، ایک ہاتھ سے نیزے کو پکڑا نکالنے کے لیے۔ اور جب جانتے ہو بھالے کی شکل جو ہوتی ہے اس کے آگلے والا جو حصہ ہوتا ہے وہ تیر کے نشان کے طور پہ ہوتا ہے، جب واپس آئے تو اندر کی چیز باہر نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر اسی عالم کو مشاہدہ کر کے زمین کپنے لگی اور زمین سے آواز آئی آقا حسین ایسا مت کیجئے قیامت برپا ہو جائے گی، ایسا آپ کریں گے تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ آقا حسین فرماتے ہیں یہ میرا اور میرے بیٹے کی بات ہے، تم رہنے دو۔ آقا حسین فرماتے بیٹے ہمارے گھر کا رسوم ہے، ہمارے گھر کی رواج ہے، ہمارے گھر کا اقوال ہے، جب بھی مصیبت آتی ہے تو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اب اس عالم میں بھی زبان علی اکبر سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، یہ آیت کی تلاوت ہوتی جا رہی۔ آقا حسین نے اس نیزے کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد جیسے کھینچا، فرماتے کھینچنے کے ساتھ ساتھ جو علی اکبر کے اندر کے کلیجے تھے وہ بھی باہر نکلا، اس کا باہر آنا تھا۔ علی اکبر اس کے بعد قرآن کی تلاوت جاری رہی، قرآن کی تلاوت جاری رہی، جاری و ساری رہی ہے۔ حسین کے چاہنے والوں تم بھی قرآن کی تلاوت کرو، محرم آ چکا ہے، حسین کے یاد کرنے والوں تم ہم بھی قرآن کی تلاوت کرو۔ علی اکبر آخری لمحے میں قرآن کی ہمیں درس دے کے جا رہے ہیں، ان قریب جام شہادت پی لیتے ہیں امام حسین کے گود مبارک پہ۔ تاریخ نے پڑھا ان للہ و انا الیہ راجعون، لیکن مایوس و ماتم منانے کی ضرورت نہیں، تکلیف اس بات کی ہے کہ آقا حسین کے شہزادے وہاں پہ شہید ہوئے تھے۔ تو قرآن نے کہا وہ زندہ ہے آج بھی، پکار کے تو دیکھو، تو کہا بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی زندہ دلی کے ساتھ ہمیں اسے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تاریخ کے ورق پلٹتے تو ایک اور شہزادے نظر آتے ہیں جن کا نام حضرت قاسم ہے۔ ایک شہادت سنا دیتا ہوں پھر انشاءاللہ امام حسین کی شہادت مختصر، پھر کربلا سے شام کل کے دن انشاءاللہ کل کی رات سنائی جائے گی۔ ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ ایک بار اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا حسین یا حسین، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
اب باری آتی ہے کہ علی اکبر کا لاشا سامنے موجود ہے، تمام خیمے کے اندر کوہرام مچ جایا کرتا ہے۔ اس وقت ام فروا نکل کے باہر آتی ہے، وہ ام فروا جن کے شہزادے کا نام امام قاسم ہے امام قاسم ہے۔ فرما رہے آپ مجھے اجازت دے دیجئے، میرے بیٹے قاسم کو اجازت دے دیجئے، روز قیامت میں جب آپ علی اکبر کو لے کے آئیں گے تو میں بھی تو میرے بیٹے قاسم کو لے کے آؤں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑی محبت کے ساتھ عرض و گزار کے بعد بڑی تفصیل واقعہ ہے۔ فرماتے آپ نے اجازت دے دی، جب آپ دولہا بن کر کے، شہادت کا دولہا بن کر کے آپ جو گھوڑ سوار ہوئے، فرماتے آپ نے ایڑ لگائی گھوڑے کو، جب آگے بڑھتے اللہ اکبر کبیرہ، پھر سے کہتے حل مبارزین کوئی ہے تو آگے بڑھے۔ فرماتے ان پہلوانوں کو جب دعوت دیتے تو ان کا نام، ایک کا نام ارزق رہتا ہے۔ ارزق پہلوان نے کہا کیا مجھے بلا رہے ہو؟ ارے میں ان کے مقابلے میں کیوں جاؤں، یہ تو نوجوان ہے، یہ تو بچہ نظر آ رہا ہے، کیوں نہ میرے 4 بچے جو پہلوان ہیں ان میں سے ایک کو بھیجا جائے۔ ارزق پہلوان نے ایک کو بھیجا، کن کے سامنے؟ امام حسین کے شہزادے کے سامنے۔ کیوں میں امام حسین کا شہزادہ کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ام فروا بھیجنے سے پہلے کہی تھی میرا بیٹا اے قاسم، جب تمہیں چاہنے والے کہیں گے، یزیدی کہیں گے تم کون ہو، تو یہ مت کہنا میں حسین کا بھتیجا ہوں، یہ کہنا میں آقا حسین کا غلام ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آقا حسین کا میں غلام ہوں۔ بھائی بھائی سے محبت کتنی تھی۔ دیکھو مسلمانوں، یہ محبت کی مثال اس لیے تو سنائی جاتی ہے تاکہ تم بھی ایک دوسرے سے محبت کرو، کینہ و بغض کو دل سے نکال ڈالو۔ اللہ اکبر۔ آقا امام قاسم فرماتے ہیں ارزق پہلوان کا ایک بیٹا آگے آیا، آنے کے بعد اس نے کہا میرے استاد کا نام ارزق ہے، تو قاسم فرماتے میرے استاد کا نام عباس ہے۔ عباس فرماتے آگے بڑھو، جب مقابلے ہوئے فرماتے سامنے والوں کو فی نار جہنم کر دیا۔ ارزق پہلوان کا دوسرا بیٹا آیا، اس کو بھی فی نار جہنم کر دیا۔ تیسرا آیا، اسے بھی فی نار جہنم کر دیا۔ چوتھا آیا، اسے بھی فی نار جہنم کر دیا۔ ارزق پہلوان کو للکارا کہ تم آ جاؤ، تم چھوٹے بچوں کو کیوں بھیج رہے ہو؟ کیا تم نے امام حسین کے شہزادوں کو، علی کے در نظر کو تم نے کیا چھوٹا سمجھ رکھا ہے؟ آؤ، جو چھوٹا سمجھے وہ چھوٹا نہیں ہوا کرتا، وہ تو اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ امام قاسم نے جیسے ہی مقابلے کے لیے کہا، ارزق پہلوان گھوڑے پہ ایڑ لگائی، گھوڑے پہ سوار ہو کے جیسے ہی امام قاسم کے سامنے آیا، آنا تھا کہ امام قاسم نے چالاکی کے ساتھ، علم حکمت کے ساتھ کہا اتنا بڑا پہلوان ہے، تمہیں اپنے پیر کا زین کسنے نہیں آتا۔ جیسے ہی وہ ارزق پہلوان نے اپنے سر کو نیچے کیا، امام قاسم نے اپنے تلوار کو چمک دیا اور دینے کے بعد دے مارا۔ فرماتے ادھر سر کو تن سے جدا کر دیا، کوہرام بچ گئی۔ خولی بن یزید نے کہا اسے روکا جائے، یکنا عمرو بن سعد نے کہا اسے روکا جائے، سینان نے کہا اسے روکا جائے، شمر جلجوشن نے کہا اسے روکا جائے۔ ارزق پہلوان کو مارا ہے، ہمارے سپہ سالار بڑھلا نہ دے، کیونکہ اس وقت جب جنگیں لڑی جاتی تھی، جب بڑے بڑے پہلوان انتقال کر جاتے اور کھا جاتے اور مر جاتے تھے، اس وقت دوسرے جو چھوٹے چھوٹے سب طبقے والے سپاہی ہوتے تھے وہ ڈر کے مارے میں پیچھے بھاگ جایا کرتے تھے اپنی جان بچانے کے لیے۔ ارزق پہلوان مر گیا ہے، اس لیے ایسا نہ ہو کہ یہ سپاہی پیچھے چلے جائے، اس لیے خولی بن یزید عمرو بن سعد نے کہا جلدی جلدی آگے بڑھو اور چاروں طرف سے گھیر لیا جائے۔ فرماتے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، اور گھیرنا تھا اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ سما دیکھو مسلمانوں، ایک نور نظر امام حسن کا ہے، ایک لال امام حسن کا ہے، جن کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں امام حسن نے دیا تھا اور کہا تھا یہ آپ کا وارث ہے، اب آپ اسے سنبھالو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ قاسم ہے جو پروردہ امام حسین کا ہے، جو کھائے پیے تو امام حسین کے ہاتھوں سے ہے، آج وہ غیروں کے تمازے کے اندر ہے، غیروں کے گھراؤ کے اندر ہے۔ فرماتے تیروں کو بوچھال لگائی گئی، امام قاسم کے جسم میں 13 سے زائد تیر کے خنجر اندر لگے۔ فرماتے تلوار کی چمک لگی، 23 سے زیادہ تلوار کے خنجر لگنے کے بعد وہ زخم ہوتے گئے۔ فرماتے یہی تک محدود نہ ہوا، حضرت قاسم جب گھوڑے سے نیچے آئے تو فرماتے ایک بار اس پہ حملہ کرو، کیونکہ یہ دوبارہ اٹھ گیا تو پھر سے مار ڈالیں گے یزیدیوں کو، اس لیے ایک بار حملہ کرو۔ تو حملہ کیسا کرنا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہر طرف جب تلواریں چلی تو امام قاسم کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان ظالموں نے الگ الگ حصہ کر دیا۔ فرماتے ہاتھ کے کئی ٹکڑے کیے، ناک کے کئی ٹکڑے کیے، جسم مبارک کے قدم کے کتنے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب شہادت کا جام امام قاسم پی لیتے ہیں تو آواز آتی ہے ان زمین سے، اے امام حسین اپنے بھتیجے کے لیے آ جاؤ۔ آقا حسین جب تشریف لاتے فرماتے میرا بھتیجا، میرا بیٹا قاسم کہاں ہے؟ تو رب کی جانب سے غیب سے آواز آتی ہے، اے حسین اپنے کان
کان کو زمین پہ لگا دے، جس جگہ سے آواز قرآن کی آتی نظر آئے گی وہیں پہ جسم آئے مقدس قاسم نظر آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے کان لگاتے گئے، جہاں جہاں سے سورہ فاتحہ کی آواز آ رہی تھی وہ ٹکڑا جو تھا وہ جسم کا لوتھرا تھا، وہ امام قاسم کا تھا۔ کہیں سورہ مائدہ کی آواز آ رہی تھی وہ ٹکڑا حضرت امام قاسم کا تھا، کہیں سورہ نور کی تلاوت ہو رہی تھی وہ ٹکڑا امام قاسم کا تھا، کہیں یہ سورہ یوسف کی تلاوت ہو رہی تھی امام قاسم کا تھا، سورہ نون والقلم کی تلاوت ہو رہی تھی وہ ٹکڑا امام قاسم کا تھا۔ ان تمام ٹکڑوں کو اکٹھا کرنے کے بعد امام حسین نے اپنے چادر مبارک میں اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد وہ آقا حسین آپ کی جرأت کو سلام، آقا حسین آپ کے صبر کو سلام، آقا حسین آپ کی ہمت کو سلام، آقا حسین آپ کی عظمت کو سلام۔ وہ آقا حسین اس کو جھولی میں لپیٹ کر، وہ جو ہے کپڑے میں چادر مبارک میں لپیٹ کر کے جب اپنے خیمے میں لاتے ہیں تو پھر آقا حسین کی ہمت جواب دے دیتی ہے کہ میں میری بھابی جان کو کیسے بلا کے کہوں کہ تمہارے قاسم کے ٹکڑے کو دیکھ لو، تمہارے قاسم کے لاشے کے ٹکڑے کو اکٹھا کر کے دیکھ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر بھی آپ نے کہا میری سکینہ جاؤ میری بھابی جان کو بلا کے لاؤ۔ ام فروہ جب پاس آتی ہے اور آنے کے بعد عرض کرتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاسم شہادت کا جام پی لیا، اللہ کا شکر ہے، قربان جاؤ اسی ماں پہ جن کے صبر کو سلام۔ ارشاد فرماتی ہے خدا کا شکر ہے آقا حسین آپ کی محبت کا جام میرے بیٹے قاسم نے پی لیا ہے، اور سجدہ شکر ادا کرتی ہے ام فروہ، اور ادا کرنے کے بعد امام حسین فرماتے ہیں کیا نہیں پوچھو گی میری بھابی کہ میرا بیٹا قاسم کہاں ہے؟ کیا آپ سوال نہیں کرو گی کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو ام فروہ پوچھتی ہے اے میرے آقا حسین، میں کیوں کر پوچھوں، میں بھی تو ایک ماں ہوں، اور ماں بیٹے کی جسم کی خوشبو سے سونگ لیا کرتی ہے، یہ جو چادر ہے اسی کے اندر ہے نا میرا قاسم۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب چادر کھولی گئی تو امام قاسم کے جسم کے ٹکڑے تو نظر آ رہے تھے، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شہادت کے جام پہ لیے تاریخ نے پڑھا ان للہ و انا الیہ راجعون، تو پھر قرآن نے جواب دیا ماتم مت مناؤ، غم منانا اس طور پہ کہ اللہ کو راضی کر لو، آنسو بہاؤ اس طور پہ کہ اللہ کو راضی کر لو۔ آنسو بہانا یہ بھی عبادت ہے مسلمانوں، آنسو بہانا عبادت ہے، لیکن آہو بکا کر کے اپنے سینے کو ٹھوک ٹھوک کر کے کہنا یہ ایک ماتم کا طریقہ ہوتا ہے۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا، لوگ کہتے نوری صاحب آپ تو رونے بھی نہیں دیتے ہو، میں نے کہا جناب رونا عبادت ہے، میں نے کہا آنسو بہانا عبادت ہے۔ روز قیامت میں آنسوؤں کو پیالے میں لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ خوف و ہراس کے آنسو تھے، یہ میرے حبیب کے نواسے کی محبت میں آنسو تھے، ان کے صدقے میں اس بندے کی مغفرت ہو جائے گی۔ میں نے کہا رو آنسو بہاؤ، آنسو بہانے سے ہماری قسمت سنور جائے گی۔ اللہ اکبر کبیر، ارشاد فرماتے سکینہ رو پڑتی ہے، فرماتے جو جاتے ہیں واپس نہیں آتے، علی اصغر تڑپ رہے ہیں، اور امام حضرت سکینہ فرماتی ہے کہ عباس کہ میرے چچا کہ جو بھی جاتے ہیں واپس تو آتے ہی نہیں ہے، جو جاتے ہیں واپس آتے ہی نہیں ہے، لیکن علی اصغر جو میرا بھائی ہے نا اب بہت زیادہ بلک رہا ہے، اب تک تو اشارہ کر رہا تھا اب اشارہ کرنا بند کر دیا ہے، اب تک تو چلا رو رہا تھا اب رونا بند کر دیا ہے، اب تک تو مجھے اشارہ کر کے قریب آنکھوں کے اشارے سے قریب بلاتا تھا اب وہ بھی بند کر دیا ہے۔ اے میرے چچا اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اب تک سکینہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگی، اب تک سکینہ کو بھوک لگی تو کھانا نہیں مانگی، اب تک پیاس لگی تو پانی نہیں مانگی، لیکن میں علی اصغر کو دیکھ کے کیسے چپ رہوں، میرے علی اصغر کو دیکھ کے کیسے چپ رہوں۔ سکینہ عرض کرتی ہے میرے چچا آپ جاؤ نہ پانی لے کے آؤ، آپ کے بارگاہ میں کوئی فریاد کرے تو آپ عطا کر دیتے ہو، آپ تو کبھی مایوس نہیں لوٹاتے ہو۔ حضرت عباس کے سامنے سکینہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ایک مشکیزہ لا کر کے دیتی ہے، اور دینے کے بعد عرض کرتی ہے اے میرے چچا عباس یہ مشکیزہ لے کے جاؤ نہ پانی لے کے آؤ، آپ کی جرأت کو سلام ہے عباس۔ حضرت عباس فرماتے اب میں کیا کروں، ایک طرف آقا حسین کی ذات ہے جو دیکھتی جا رہی ہے ٹک ٹک کی نگاہوں سے، ادھر سکینہ کی گفتگو سننے کے بعد عباس کی آنکھوں میں اشک باریاں ہیں، ادھر آقا حسین بھی روتے جا رہے ہیں، آقا حسین کی آنکھوں میں بھی اشک باریاں ہیں، کرے تو کیا کرے۔ عباس فرماتے ہیں کہ بھائی جان اب اجازت دے دیجئے، ہے نہیں بھائی تو آپ نے کہا ہی نہیں تھا، ارشاد فرماتے اپنی زندگی میں آپ نے کہا آقا حسین اجازت دے دیجئے، اب تو آپ اجازت دے دیجئے۔ اب تو سکینہ
सकीना की बात है, मैं कैसे लौटा दूं? अब तो बात सकीना की है। अब तक आपने कहा खामोश रहो अब्बास, मैं मदीने में खामोश था। आपने कहा मक्के में खामोश रहो अब्बास, मैं खामोश रहा। आपने सफर में कहा अब्बास खामोश रहो, मैं खामोश रहा। आपने 7वीं मुहर्रम में जब पानी बंद किया गया, आपको मैंने कहा अब्बास अब तो तलवार बेनियाम करे। आका हुसैन आपने कहा खामोश रहो, मैं खामोश रहा। 8वीं तारीख आई, अली अकबर के प्यास से होठ सूखने लगे। मैंने कहा सरकार अब इजाजत दीजिए, पानी लेके आ जाता हूँ, नहीं तो अब्बास किस काम का है? तो आका हुसैन फरमाते अब्बास खामोश रहो। मैं उस वक्त भी खामोश रहा। 9वीं तारीख आई, मैं खामोश रहा। कटती हुई जवानियां सामने मौजूद थी, आपके कहने पे अब्बास खामोश था। अब तो इजाजत दे दीजिए कि मशकीजा सकीना ने अता की है, अब मैं न जाऊं तो कैसे जाऊं, मैं बोलूं तो क्या बोलूं, मैं सकीना को जवाब दूं तो क्या जवाब दूं, कैसी बातें तसल्ली की दूं? आका हुसैन आप बता दो। अब आका हुसैन फरमाते हाँ हाँ ऐ अब्बास, तुम्हें इजाजत है कि पानी लेने के लिए जाओ, इजाजत देता हूं। मालूम है कि अलमबरदार अब्बास की जात है, जिनके हाथ में अलम है वो अब्बास की जात है, जो इमाम हुसैन की कमर है वो अब्बास की जात है, जो वफादार के नाम पे शहंशाह है वो अब्बास की जात है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो अब्बास जब ऊंट पे बैठते थे, ऊंट की पीठ पे बैठते तो पैर जमीन पे छू जाती थी। वो अब्बास जिनकी बुलंदी का यह आलम था, जिनको कद का यह आलम था, जिनके मर्तबे का यह कि जंग में जाकर के आप तलवार बेनियाम करने से पहले घूर ले अपनी निगाहों से तो सामने वाला चित पड़ जाए, भी नारे जहन्नम हो जाए। अल्लाह अकबर। वो अब्बास इरशाद फरमाते आका हुसैन अब तो आप इजाजत दे दीजिए ना मुझे, मैं जाता हूँ मशकीज़ा लेकर के। आका हुसैन फरमाते इजाजत है लेकिन तलवार मत चलाना अब्बास, इजाजत है। तारीख उठा के देखो, किसी तारीख में अगर ये लिखा हो अब्बास मार के आना, अब्बास तलवार चला के आना, अब्बास खत्म करके आना, खुदा की कसम अगर इजाजत दे दिए होते ना, आका हुसैन कहते अब्बास जाओ खत्म कर देना, तो 22,000 की क्या तादाद थी, हजारों को खत्म कर देते। क्यों? इसलिए तारीख कहा जाता है जंग मंजूर नहीं थी वरना तन्हा अली अकबर थे काफी, जंग मंजूर नहीं थी वरना तन्हा अली अकबर थे काफी, सारे लश्करों के लिए तन्हा अली असगर थे काफी, देने आए थे हमें सब्र और रजा की तालीम, नहीं तो लाखों के लिए वो 72 थे काफी, नहीं तो लाखों के लिए वो 72 थे काफी। आका हुसैन फरमाते हैं ए मेरे भाई अब्बास कि सुनो कि तुम तलवार मत चलाना, तलवार नियाम में ही रखना, बेनियाम मत करना। मशकीज़ा को लेते अपने एक हाथ में ढाल लेते हैं, तलवार तो बेनियाम में ही है, नियाम में ही अगर बेनियाम हो जाता अल्लाह अकबर कबीरा तो तारीख अलग लिखी जाती। फरमाते तारीख में है कि आपने तलवार बाहर निकाली ही नहीं। फरमाते किस कब तक ये समाप्त की, कब तक नहीं निकाली आपने तलवार को कब तक बेनियाम नहीं किया? वो मलहरा कब आया जब अब्बास ने तलवार निकाली थी, किस वजह से निकाली थी वो बता रहा हूँ। हजरत अब्बास है जो मशकीज़ा एक हाथ में है, एक हाथ में ढाल है, घोड़े को एड़ देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, सीधा डायरेक्ट नहरे फुरात के जानिब। हजारों की तादाद कह लगे हट जाओ, शेर का बच्चा शेर आ रहा है। फरमाते कौन आ रहे? अब्बास की जात है। किसकी माई के बच्चे में लाल में ताकत थी जो अब्बास का मुकाबला कर सके? नहरे फुरात में हजारों की तादाद पहरादारी की थी, सब के सब छट जाते हैं। खोली बिन यजीद कहते तू भी हट जा, अब्बास के सामने मत आना नहीं तो तू भी नारे जहन्नम हो जाएगा। सिनान आगे मत आना, तू भी नारे जहन्नम हो जाएगा। अरे ये आबादी कुछ भी नहीं है, वो जंग सिब्बीन में तो लाखों की तादाद थी, उन्होंने तो फी नारे जहन्नम आंखों के इशारे से कर दिया था। फिर तुम्हारी क्या औकात है कि अब्बास का मुकाबला कर सको? सब छट गई। फिर जैसे ही छटी ना, हजरत अब्बास है घोड़े पे सवार है, एल लगाई नहरे फुरात तक पहुंच गए। नहरे फुरात तक पहुंच गए, उससे पहले कोई नहरे फुरात तक नहीं पहुंचे थे। फरमाते करबला में, दास्ताने करबला में लड़ाइयां तो हो रही थी, नहरे फुरात में इतनी पहरादारी थी कि सबने कोशिश तो की लेकिन कोशिश करने के बावजूद पानी नहीं ला सके। फरमाते वो अब्बास थे, अब्बास जिनकी जुरात को सलाम है, जिनकी वफादारी को सलाम। अब्बास चाहते तो तलवार निकाल लेते, उनके सामने कटी हुई जवानी अली अकबर की याद मौजूद थी, आपने भाइयों का बदला ले लेते, अगर चाहते तो दूसरे चानिशारों का बदला लेते, लेकिन आपने तलवार को बेनियाम नहीं किया क्योंकि भाई का हुक्म है, आका हुसैन का हुक्म है, आका के गुलाम है अब्बास। फरमाते आपके मैं गुलाम हूं क्योंकि मेरी माँ उम्मे बनीन ने कहा कि ऐ मेरे बेटे अब्बास
تم کبھی حسین کو بھائی مت کہنا، بھائی کہہ کے مت پکارنا، کیونکہ تمہارا بابا علی ہے، ان کا بابا بھی علی ہے، لیکن تمہاری ماں، ان کی ماں فاطمہ کی خاتمہ ہے، اس لیے تم کبھی بھی ان کے مقابلہ نہیں کر سکتے ہو عباس، تم غلام ہو اور غلام بن کر کے رہنا۔ اور غلامی کی ثبوت اس طور پہ دیتے عباس، اتنے بلند ہونے کے باوجود جب علی اکبر کو لے کر کے بازار میں گھومتے نا تو حضرت عباس اپنے گھٹنوں پہ چلتے، یہ سوچ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قد کے سائے میں جو ہے حضرت علی اکبر چھپ جائے۔ یہ محبت تھی حضرت قاسم کی، حضرت عباس کی، یہ محبت تھی کہ علی اکبر کو لے جاتے تو آپ گھٹنوں پہ چلا کرتے تاکہ آپ کے قد و قامت کی بلندی میں آپ کے جسد مبارک یعنی علی اکبر کے جسد مبارک چھپ نہ جائے۔ وہ آقا سمجھتے تھے علی اکبر کو، اللہ علی اسد کو آقا بولتے تھے، حضرت علی اصغر کو آقا بولتے تھے۔ حضرت عباس جب نہر فرات میں گئے، پانی بھرا مشکیزے میں، اب تک کسی کی ہمت نہیں تھی کہ عباس کی جانب تلوار اٹھائے، اب تک کسی میں ہمت نہیں تھی کہ نیزے کو وار کرے، اب تک کسی کی ہمت نہیں تھی کہ تیر چلائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے ہی مشکیزے میں پانی ڈال دیا اور لینے کے بعد گھوڑے سے کہا سوار اب تو پانی پی لے، ادھر حضرت عباس نے جیسے ہی چلو میں پانی لیا، یاد آئی سکینہ کی پیاس، یاد آ گئی علی اصغر کی پیاس، تو پانی کو واپس پھینک دیا۔ اے عباس، تیرے وفاداری کو سلام ہے، تیری جرات کو سلام، تیری پیاس کو سلام، کروڑوں کروڑ سلام آپ پر۔ اے عباس، آپ کی کیا ہمت رہی ہوگی، سامنے پیاس پانی ہے اور یقین بھی ہے عباس کو اپنے اوپر کہ میں پانی لے کے چلے جاؤں گا، اس کے باوجود عباس پیتے نہیں ہے۔ جانور کو کہتے تو پی لے، تو پی لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ جانور بھی اپنے اشارے سے کہتا میں نہیں پی سکتا، میں بھی تو وفادار اہل بیت ہوں۔ اس کے باوجود حضرت عباس نے اس جانور یعنی گھوڑے کے جو ہے سر کو پکڑ کر کے نیچے پانی کے اندر ڈبو دیا۔ حضرت عباس نے اپنی طاقت سے، کسی کے اندر مجال نہیں کہ عباس ڈوبے وہ نہ ڈوبے، فرماتے ہیں وہ گھوڑے نے اپنے منہ کو ڈبایا تو صحیح لیکن منہ کو اس جانور نے کھولا نہیں پینے کے لیے۔ فرماتے سرکار میں بھی تو ان کے خاندان کا غلام ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے بھی نہیں پیا، ادھر عباس نے بھی نہیں پیا، مشکیزے کو بھرا، گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ اب خولی بن یزید نے کہا اگر واپس مشکیزہ لے کے پانی چلا گیا تو کوہرام مچ جائے گی، یہاں تک کہ ہم لوگ نست و نابود ہو جائیں گے۔ خولی بن یزید نے کہا تیروں کو ڈھالو، لیکن نیزے چلانے شروع کر دو، چاروں طرف سے گھیر لو، اگر پاس جے کر کے عباس سے نہیں لڑ سکتے ہو تو دور سے تیر تو چلا سکتے ہو۔ یہاں عقل مندی کی بات خولی بن یزید کی تھی جس نے کہا تھا دور سے تیر چلانا شروع کرو۔ جب چاروں طرف سے گھیر کر کے تیر اندازوں نے تیر چلانا شروع کر دیا تو حضرت عباس کے جسم مقدس میں کئی سو تیر جا کر کے پیوست ہو گئے۔ فرماتے پیوست ہونا تھا، اس کے باوجود حضرت عباس کی ہمت جو ہے جواب نہیں دیتی ہے، کیونکہ ابھی بھی مشکیزہ سلامت ہے، ابھی بھی ڈھال سلامت ہے۔ فرماتے آگے بڑھتے جاتے عباس، آگے سے نیزے کا وار ہونا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے کہا عباس کمزور ہو گئے ہوں گے، اللہ وہ تلواروں کی چلن تیز ہو گئی۔ فرماتے ایک تلوار آ کر کے ایسا بے نیام ہو کر کے چمکی کہ حضرت عباس کے بازو کٹ کر کے ایک بدن مبارک سے جدا ہو گیا۔ ارشاد فرماتے ڈھال تو گر گیا لیکن مشکیزہ باقی تھا۔ فرماتے ایک ہاتھ میں مشکیزہ، آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ خولی بن یزید نے کہا جانے مت دینا، عمر بن سعد نے کہا جانے مت دینا، جانے دو گے تو ختم ہو جاؤ گے، جانے دو گے تو برباد ہو جاؤ گے، جانے دو گے تو تم نست نابود ہو جاؤ گے۔ ایک بار پانی پہنچا کے ہم ختم ہو گئے، بڑی مشکلوں سے ان کے اوپر ہم تو حاوی ہوئے ہیں۔ یہ ان کی سوچ تھی، اسے پتا نہ تھا یہ قدرت قانون ہے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ وہاں پہ جام شہادت پینا، حضرت عباس کے سامنے جب دوسری تلوار چمکی، حضرت عباس کا ایک بازو کٹ گیا۔ فرماتے دونوں بازو کٹ گئے تو پھر مشکیزے کو دانت سے دبا لیتے ہیں۔ فرماتے یہ کہ خولی بن یزید نے کہا کہ سنو اب تک اس لیے عباس کی ہمت جواب دے رہی ہے کیونکہ اس کے بعد سکینہ کا وعدہ یعنی مشکیزہ باقی ہے، پانی باقی ہے۔ اے تیر اندازو، اب پانی و مشکیزے پہ تیر مارو۔ جب تیر مارا گیا ایسا ایک تیر لگا کر کے گویا مشکیزے پہ نہیں لگا تھا، سکینہ کے وعدے پہ لگا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے ہی وہ تیر آ کر کے مشکیزے پہ لگا، مشکیزہ پھوٹ گیا، پھوٹنا تھا کہ پانی نیچے گرتا نظر آیا۔ فرماتے اس میں شروع کا پانی نکلتا نیچے نظر آیا۔ ارشاد فرماتا اب ہمت ہاتھ نظر آئے اور آپ نے امام حسین کو پکارا اور آپ جسد اقدس جو ہے گھوڑے سے نیچے آیا
اشارت فرماتے امام حسین دوڑتے ہوئے تشریف لائے، اور لانے کے بعد فرماتے ایک ہاتھ میں پھر سے ایک بازو لیا، پھر امام حسین ایک بازو کو لے کر کے پاس لائے۔ قربان جا مسلمانوں، وہ آقا حسین کی ہمت و صبر پہ، اللہ اکبر، بازو کو اکٹھا کرتے ہیں۔ آج بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا کہیں پہ، ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد جب آپ دیکھتے نہیں ہو، آپ کو لگتا ہے میں دیکھوں گا تو میرا چکر آئے گا، مجھے الٹیاں آ جائے گی، مجھے تکلیفیں میسر آئے گی، یقیناً دیکھتے نہیں ہو کہ کسی کا بھیجا نکلا ہوا ہے، کسی کا پیر کٹا ہوا ہے، کسی کے پیٹ پھٹا ہوا ہے، کیونکہ اس پہ گاڑی چڑھ چکی ہے۔ آؤ مسلمانوں، قربان جاؤ آقا حسین کے جرات پہ۔ یہ تو غیر ہوتے جس کا یہ حال ہوتا ہے، اسے پہچانتے نہیں اس کا حال ہوتا ہے۔ یہ تو بتاؤ مسلمانوں، آقا حسین کے سامنے ان کے بھائی حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو تھے، تو آقا حسین پہ کیا گزرا ہوگا؟ آقا حسین فرماتے آج تو میری کمر ٹوٹ گئی، اب تو میری کمر ٹوٹ گئی، اے عباس ذرا میرے پہلو پہ آ جاؤ۔ اشاعت فرماتے چلو خیمے پہ لے جاتا ہوں۔ حضرت عباس فرماتے میرے بھائی، اے میرے آقا حسین، مجھے خیمے کے پاس مت لے جانا، اگر لے جاؤ گے تو میری لاشا سے جب پوچھے گی سکینہ تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں کیا جواب دوں گا؟ کیونکہ پتا ہے اسے جو راہ خدا میں شہید ہوتے وہ زندہ ہوا کرتے ہیں، وہ زندہ ہوا کرتے، سکینہ پوچھے گی تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے یہیں پہ مجھے چھوڑ دینا۔ امام حسین فرماتے ہیں اے میرے بھائی عباس، ایک بار اپنی زبان سے بھائی کہہ کے تو پکارو، ایک بار اپنی زبان سے بھائی کہہ کے تو پکارو۔ اشاعت فرماتے بھائی کے با کا الفاظ بلند ہوا تھا، ویسے ہی آپ کے روح کف سے انصری سے باہر نکل گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ طارق نے کہا مرجاؤ مت، وہ آقا عباس کی ذات ہے جو اب بھی زندہ ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اب وہ خواہ نوادہ ہے جس کے پاس امام حسین کی ذات ہے۔ آخری بات بیان کر کے الحمدللہ تقریر و فاتحہ خوانی ہو جائے گی۔ 12:10 ہو گیا، 10 منٹ زیادہ ہوا بارش کی وجہ سے شاید۔ آپ تمام سنیں گے آقا حسین کی شہادت آج؟ آقا حسین کی شہادت سنیں گے انشاءاللہ؟ آقا حسین کی شہادت سنیں الحمدللہ، آقا حسین کی شہادت سنیں، کیونکہ آقا حسین کی شہادت نہیں سنائے تو کیا سنائیں؟ کل انشاءاللہ وعدے کے مطابق انشاءاللہ انجام کو سنائیں گے، انشاءاللہ کربلا سے شام سنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ تمام حضرات کے سامنے گوش گزار کریں گے، مدینے سے نکلے سے پھر سے مدینہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ جتنا مجھ کم علم میں علم کی گنجائش ہے اتنے الفاظ کے ذریعے سے آپ کے میں بیان کروں گا آقا حسین کو، نہیں تو آقا حسین کی شخصیت کو بیان کرنے والے فرشتے کی زبان خاموش رہ گئی کہ میں بیان کروں تو کیا کہوں، اسے بشر کہوں کہ فرشتہ کہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ، فرشتوں کی زبان سے یہ آواز آنے لگی، میں کہوں تو کیا کہوں، بشر کہوں کہ فرشتہ کہوں؟ وہ حسین کی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمام اجنہ نے کہا یہ کون سی ذات ہے جو ستاروں سے زیادہ خوبصورت؟ آقا حسین فرماتے ہیں اے میری ماں، اب وعدہ وفا کرنے کی باری آ چکی ہے۔ آقا حسین نے اپنے نانا کا امامہ مبارک باندھ دیا ہے، ہاتھ میں شمشیر ذوالفقار لے چکے ہیں، اب بڑے محبت کے ساتھ ایک دولہا تیار ہو رہا ہے، وقت کا شہنشاہ تیار ہو رہا ہے، ہم سب کے بادشاہ تیار ہو رہے ہیں، جن کا نام آقا حسین ہے۔ یہ وہی آقا حسین ہیں جن کو کلیسے سے میرے آقا نے لگایا تھا، یہی وہی آقا حسین ہیں جن کے پیاس لگنے پہ میرے آقا نے زبان اقدس کو چسایا تھا۔ امام حسین تیار ہو گئے، اب پتا تھا سیدہ زینب کو کہ اب میرے بھائی جا رہے ہیں، اب ہمارا کیا حال ہوگا، لیکن سیدہ زینب کے وقار کو سلام، ان کے صبر کو سلام، صبر کے ساتھ اجازت دیتے ہیں۔ آپ کی بی بی ام شہر بانو اجازت دے رہی ہے، ام لیلا ہی اجازت دے رہی، جائیے بھائی جائیے میرے شور تاج، جائیے، روز قیامت میں ہمیں مت بھولیے گا۔ اللہ کے ہر طرف سے آواز آ رہی تھی، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی، آپ دولہا بن کر سوار ہوئے۔ المختصر آپ نے اس سواری پہ سواری کی جس کا نام دلدل ہے۔ فرماتے ہیں کہ دلدل نے کہا آج تو میرے اوپر شہنشاہوں کا امام حسین سواری کر رہے ہیں، مجھے فخر ہے اپنے آپ پر۔ امام حسین فرماتے اے سواری، تمہاری وفاداری پہ مجھے بھی فخر ہے۔ امام حسین جب آگے بڑھتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ و زمین ہلنے لگتی ہے۔ فرماتے یزید کہتا اب کیا ہوگا ہمارا، یزیدیت پیچھے ہونا شروع ہوا۔ فرماتے اب کون جائے گا ان کے مقابلہ کرنے کے لیے؟ کون تھے؟ اب تلوار چمکتی ہے فاطمہ کے در نظر کا، اب علی کے لال کے فاطمہ، علی کے لال کے جب تلوار چمکی، وہ کون سی تلوار؟ تلوار ذوالفقار ہے، شمشیر ذوالفقار ہے جو چمکاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کی چمک کہ ستاروں کی چمک ان پہ آ کے سما گئی ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ امام حسین تلوار کو جیسے ہی چمکاتے گئے، ایسا لگتا تھا جیسے کہ سورج کی چمک آ کر کے سمٹ گئی ہو، ایسا لگتا تھا ہر طرف کی ہر شعاعیں آ کر کے چمک گئی ہو۔ فرماتے اس کی چمک کی شعاعیں جب کربلا کے سرزمین میں لہرانے لگی، یزیدیوں کی آنکھوں میں چکاچوند آنے لگی۔ یزیدیوں نے کہا آگے بڑھے تو کیسے بڑھے، آگے بڑھے تو کیسے بڑھے، امام حسین کا مقابلہ کون کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، امام حسین فرماتے ہیں تمہیں میں نے کہا تھا لڑو مت، لڑو گے تو پچھتاؤ گے۔ فرماتے اب ہمت ہے تمہارے اندر، اگر طاقت و جرات ہے تو امام حسین کا مقابلہ کرو۔ اللہ اکبر
कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। अब इमाम हुसैन की ज़ात है, फरमाते हाथ में तम शमशीर जुल्फ़कार है। अब फरमाते आगे बढ़ते हैं, और बढ़ने के बाद जब आपने काटना शुरू किया ना, काटना शुरू किया, फरमाते मैसरा के जानिब घुसे, वहां निस्तो नाबूद करते चले गए, काटते चले गए, काटते चले गए। एक भूख और प्यास वाला हुसैन खाते पीतों को काटते नजर आ रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। मैं मना के जा रहे काटते जा रहे हैं। उस वक्त जब तलवार को लहराते हैं तो वो यजीदियत जो आगे बढ़ती नहीं पीछे घट जाती है। उसे पता है, ऐसा लग रहा था कि शमशीर जुल्फ़कार में हजरत आदम की दुआ आके सिमट गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे इब्राहिम की खुल्लत आके लग गई हो। ऐसा लग रहा था कि मूसा का जलाल आकर के हजरत इमाम हुसैन के बाजू में पेवस्त हो चुका हो। ऐसा लगता था कि हजरत अय्यूब का सब्र आकर के इमाम हुसैन के दिल में जज्ब कर गया हो। ऐसा लगता था कायनात के ज़र्रात ज़र्रात की दुआएं आकर के इमाम हुसैन के पहलू में आ गए हो। ऐसा लगता था कि उस वक्त से भी तन्हा हुसैन नहीं थे, तन्हा हुसैन नहीं थे, बल्कि उनके बाजू में कुव्वत सदाकत भी मौजूद थी, कुव्वत अदालत भी मौजूद थी, कुव्वत सखावत भी मौजूद थी। अल्लाह अकबर कबीरा। इरशाद फरमाते इमाम हसन का जमाल भी मौजूद था। ऐसा लग रहा था हैदर कर्रार आकर के इमाम हुसैन के बाजू में समा गए हो। ऐसा लग रहा था जैसे फातिमा ज़हरा का दूध फिर से एक नया रंग का खून पैदा कर लिया हो। किसकी मजाल थी कि आका हुसैन का सामना कर सके, किसकी मजाल थी कि आका हुसैन का सामना कर सके। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। आगे बढ़े तो कैसे बढ़े? खुली बिन यजीद का तलवार को रोको, तलवार रुकनी चाहिए, तलवार रुकनी चाहिए। अगर तलवार नहीं रुकेगी तो यजीदियत खत्म हो जाएगा, ये तमाम के तमाम निस्तो नाबूद हो जाएंगे। हमारी क्या वकार के आगे बढ़े। वो तलवार के रुकने की बात आई, जिस तलवार को भूख और प्यास ने न रोक पाई, वो तलवार को रोकने की बात आई। जिस तलवार को अली अकबर की जवानी के कटे हुए बाजू नहीं रोक सके, अब्बास के कटे हुए बाजू नहीं रोक सके, उस तलवार के रुकने की बात आई। जिस तलवार को हजरत इमाम शहरबानू के आंसू नहीं रोक सके, उम्मे लैला के फरियाद नहीं रोक सके, सैयदा ज़ैनब के वफा वाली दुआएं नहीं रोक सकी, अल्लाह अकबर कबीरा सकीना की आरज़ू और दुआएं नहीं रोक सकी, इमाम सुगरा के इल्तिजा वाली जो मदीने से रुखसत पाने वाले अल्फाज नहीं रोक सके। फरमाते आज वह तलवार रुक नहीं रही है, तलवार चलती जा रही है, मोली गाजर के तरह कटती नजर आ रही है। अब शमशीर जुल्फ़कार को रोकने में किसी की हिम्मत नहीं, यजीदियत में हिम्मत नहीं थी कि करबला के सरजमीन में कोई इमाम हुसैन के तलवार को रोक ले। फरमाते अचानक एक मरला ऐसा आया कि आका हुसैन की तलवार रुक गई, तलवार रुक गई, तलवार रुक गई। तलवार रुकना था, किस लिए रुकी थी मुसलमानों? नमाज के लिए। किस लिए रुक गई थी? नमाज के लिए, यजीदियत के लिए नहीं। यजीदियत में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि आका हुसैन के तलवार को रोक सके, नमाज के लिए रुकी थी कि सजदा करूं, अल्लाह की इबादत करूं। फरमाते नमाज के लिए तलवार रुकी। तलवारों के जख्म फरमाते जिस माह मुकद्दस को छलनी किया हुआ था, आपके जसद मुबारक, आपका खुशबूदार वो जसद मुबारक जिसे फूल कहा गया हो मेरे आका ने, जिसे कहा जन्नती फूल है मेरे हुसैन। फरमाते वो जसद मुबारक दुलदुल सवार से जैसे ही जिसमें ज़मीन मुकद्दस पे आपके जसद मुबारक जाके लगा, लगना था कि आपकी पेशानी मुबारक सजदागाह बन गई। फरमाते आप सजदे में गए, ए मेरे मौला तू तो राजी है ना, मैं अली असगर को दिया तू तो राजी है ना, मैंने अली अकबर को तेरी राह में कुर्बान किया अब तो तू राजी है ना। कुर्बान जाओ आका हुसैन के सब्र पे, आका हुसैन के इस्तकामत पे। अल्लाह अकबर कबीरा। शिमर गिलजोशन का यही मौका है, तलवार बेनियाम करके, तलवार बेनियाम करके चमका करके आका हुसैन के हुल्कुम के पे चला दो। अगर नहीं चलाओगे और ये शेर अगर फिर से आया तो फिर से काटते नजर आएंगे, फिर कोई रोकने वाला नहीं होगा। खुली बिन यजीद ने कहा वो लम्हा ऐसा था जिसमें फरिश्ते रो रहे थे, अजिन्ना रो रहे थे। फरमाते तलवार चली और जैसे ही तलवार शिमर जिलजोशन बदखोर जालिम बदनीयती और लानती इंसान के चलना था कि आका हुसैन के गर्दन मुबारक कट गई।
گئی امام حسین کے سر مقدس جسد مبارک سے دور ہوا. یہ وہ گردن تھی، آپ سے گردن نہ سماعت کرے اس کو، یہ وہ گردن تھی جس گردن مبارک کو آقا نبی کون و مکہ بار بار چما کرتے تھے. ایک وہ پتھر جو حسر اسود ہے جس کو میرے آقا نے ایک بار چوم لیا تو روز قیامت میں حاجی جا کے چومیں گے. اس وقار کو بلند کر دیا، وہ تو حجر اسود ایک بار چومے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ آقا حسین کے وہ حلقوم جس کو میرے آقا نے بار بار چوما تھا، جس کو میرے آقا نے بار بار چوما تھا، جس کو میرے آقا نے بار بار چوما تھا، ان یزیدوں نے اسے کاٹ کے جدا کر دیا، کاٹ کے جدا کر دیا. کاٹ کے جدا کرنا تھا. ہر طرف کوہرام سی بچ گئی، ہر طرف اندھیرا اندھیرا چھا گیا، آسمان سرخ ہوتی نظر آ گئی. پتا چلا ہر طرف رونے کی آواز آ رہی تھی، سسکیوں کی آواز آ رہی تھی. اب پتا چل گیا تھا سیدہ زینب کو اب ہماری حفاظت کرنے کے لیے بظاہر امام حسین نہیں ہے، بظاہر امام قاسم نہیں ہے، حضرت عباس نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب کربلا کی بہترین وہ داستان جو جرأت والی ہے امام سیدۃ النساء حضرت سیدہ زینب کی شروع ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب آقا حسین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا حسین کی یاد میں ہمیں جلانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ یہاں پہ تشریف لے آئے، آقا حسین کے محبت میں تشریف لائے. الحمدللہ. میری کیا جرأت کہ میں آپ کو بولوں کہ آپ آئیں. میں کیا کہوں گا، میں نے اگر یہ کہہ دیا تو غلط کہا کہ میری محبت میں آئے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ آقا حسین نے آپ کو قبول کیا ہے، آپ آقا حسین کی محبت میں آئے ہیں. ہم سب غلام ہیں، وہاں کوئی بلند و بالا نہیں. یہ وہ بارگاہ ہے جس میں کوئی بلند و بالا نہیں ہے. اللہ اکبر. سب غلام ہیں، سب غلام. اور غلامی میں ہمیں سرفرازی ملتی ہے، غلامی میں ہمیں بلندی ملتی ہے کہ روز قیامت میں بھی ہم غلام ہی میں قبولیت ہو جائے نا الحمدللہ تو ہمارا بیڑا پار ہے. آقا حسین کے نام پہ خوب سبیل بانٹے. وہاں پیاسے تھے، آپ پیاسوں کو پانی پلائے، خوب کھانا کھلائے. آقا حسین کی محبت پہ ایک رہیں، قرآن کی تلاوتیں کریں اپنے گھر میں انشاءاللہ. کل آگے کی داستان سنائی جائے گی. میری دعا ہے، میری گزارش ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ خوب رحمتوں کی برسات عطا فرمائے. یہ سن کے اپنے گھروں میں جائیں. اگر آنسو آ رہے ہیں تو یاد کریں اس سجدے کو جو آج بھی امام حسین سجدے میں ہیں. فرماتے قیامت کے روز وہ آقا حسین سجدے سے سر کو اٹھائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک سجدہ پوری کائنات کو ناز ہے، وہ آقا حسین کا سجدہ ہے. ہم سجدوں سے دور ہو رہے نہیں ہوں. آقا حسین کے محبت کرنے والوں سجدوں سے قریب ہو جاؤ، نماز سے قریب ہو جاؤ. تبھی تو رب ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. آج تقریر کا پہلا موضوع یہی تھا، نماز. آخری میں امام حسین نے بھی یہی پیغام دیا، نماز. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب آقا حسین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے میں قصدن کوئی الفاظ کی غدائیگی میں کوئی سخن میں غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ تبارک و تعالی کو حاضر و ناظر اپنے پیارے حبیب کی محبت کے ساتھ آپ تمام حضرات سے توبہ کرتا ہوں. آپ بھی توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنبیوں واتوب علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ تمام. یا نبی صلی